لیکن انہوں نے کام ایسا کیا کہ خاندانیوں کے برابر بھی بیٹھ کے ان کو لگا کہ ہاں یار یہ قوالی ہو رہی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یار کوئی پرابلم نہیں ہے, تمہاری آنکھیں پیاری ہیں, تمہارے بال بڑے ہیں, کوئی مذاق کا نہیں ہے, کوئی مذاق ہے, لیکن تم اس کے بیٹھ کے یہ گاؤ گے چولی کے پیچھے کیا ہے. نہیں یار, اس کو تو آپ کو پتا ہے آج سے 30-40 سال پہلے پیٹر گیبریل نے, مائیکل بروکس نے, وہ ہالی ووڈ لے گیا تھا, امریکہ لے گیا تھا, اس نے فلموں میں قوالی میوزک ڈالا. اس وقت یہ دور چل رہا ہے علمیت کی معراج کا دور, کہ پہلوانی سے سوال کرو گے تو پہلوانی سے جواب ملے گا, شاعری سے سوال کرو گے تو شاعری سے جواب. تو انہوں نے سوال کیا تو موسیقی سے. بہت سارے صابری نکل کے آ گئے, اور قوال یعنی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. گفتم کے روشن از قمر, میں نے پوچھا کہ اس چاند سے بھی روشن کوئی چیز ہے دنیا میں. دیوانگی کو میری نہ اس قدر بڑھاؤ, حسینوں ادا سے قیامت نہ ڈھاؤ, قسم ہے تمہیں اپنا آنچل ہٹاؤ. السلام علیکم. وہ باتیں تیری چینل سے نوید فاروقی کا آداب. آج میں پھر حاضر اپنی پوڈ کاسٹ سیریز جین ایکس ٹو جین زی کے سلسلے میں, اور آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. بڑے زبردست قسم کے میرے گیسٹ آئے ہوئے ہیں. یہ جنریشن زی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جی ہاں, یہ ینگ جنریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور میری خوش قسمتی آج یہ میرے ساتھ موجود. کافی عرصے سے میں ان کو کوشش کر رہا تھا اپنے مہمان بنانے کے لیے, اور یہ آج آ گئے ہیں خوش قسمتی سے. اس سے پہلے میں ان کا تعارف کراؤں, کیونکہ یہ اپنا تعارف خود آپ ہیں, لیکن چھوٹی سی میں بات بتا دوں. یہ ان کا گروپ کا نام ہے حمزہ اکرم اینڈ بردرز, اور یہ قوال گھرانے کی ایک ون آف دی بیسٹ اور ون آف دی اولڈسٹ گھرانے سے ان کا تعلق ہے, لینیج سے تعلق ہے, جو کہ بہت ہی ناپید ہے. اور یہ ایک ہماری ثقافت کو, بر صغیر کی ثقافت کو, پاکستان کی ثقافت کو لے کر آگے چل رہے ہیں, جو کہ قوالی ہے. ہم ان سے آج ان کے بارے میں, ان کے خاندان کے بارے میں, ان کی جرنی کے بارے میں, اور ان کے آگے کے سفر کے بارے میں بات کریں گے. بغیر تاخیر کیے ملتے ہیں حمزہ سے. سب سے پہلے حمزہ, السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں نوید بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ کا شکر. اور اس کے بعد تیمور, السلام علیکم, کیسے ہیں نوید؟ اللہ کا شکر. اینڈ عبدل, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ لوگ یہاں موجود. حمزہ, میں سب سے پہلے چاہوں گا بغیر دیر کیے اپنا تعارف کرائیے اور بتائیے یہ کہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے, اور آپ لوگ ماشاءاللہ سے آج اتنے زبردست لگ رہے ہیں اور اتنے اچھے مقام پہ پہنچ چکے ہیں. لیکن میں اس مقام سے پہلے جانے سے پہلے پیچھے لے کر جانا چاہوں گا. یہ سفر کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, اور آپ کے اپنے آبا و اجداد کے بارے میں بتائیں, اور یہ قوالی کے بارے میں بتائیں. نوید بھائی, قوالی سے ہمارا تعلق اگرچہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے, لیکن یہ کہنے پہ حق بجانب ہے کہ قوالی جب سے شروع ہوئی ہے 800 سال پہلے, تو دنیا کے جو سب سے میں ان شارٹ بتا رہا ہوں, یہ تو کہانی لوگوں نے میں سے کافی بار سنی ہوگی جو کہ واقعات ہیں, لیکن قوالی دنیا کے جو سب سے پہلے قوال تھے ان کا نام تھا میاں سامد بن ابراہیم. تو ہم ان کی 26th جنریشن ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو مطلب میوزک میں مطلب بڑے جس کو بولتے ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا پاکستان میں, ویسٹ کی تو بات ہی نہیں ہے, وہ لوگ اتنا ٹریڈیشنل کو لے کے نہیں چلتے. انڈیا پاکستان میں اس سے پرانی نہ آپ کو کلاسیکل کی جنریشنز ملیں گی, نہ آپ کو قوالی کی جنریشنز ملیں گی. جتنے بھی اس وقت کام کر رہے ہیں, کسی کی 6 نسل ہے, اولڈ 7 نسل ہے, 8 نسل ہے, 9 نسل, ہم لوگ 26 نسل سے ہی کام کر رہے ہیں. 26 نسل کا مطلب یہ تو پھر کتنے سال؟ 800 سال 800 سال ہو گئے. تو یہ جو امیر خسرو اور اس سے پہلے یا اس زمانے میں وہ کیا ریلیشن؟ حضرت امیر خسرو نے, اچھا قوالی کا نام حضرت امیر خسرو نے چنا. کال سے نکلتا ہے, کال سے نکلتا ہے. میں اس کو بھی جی بتائیے, بتاؤں کہ قوالی حضرت امیر خسرو نے ایک نام دیا, تب سے یہ 800 سال سے قوالی چلے. اس سے پہلے یہ سما تھا. بہت سارے لوگوں کے دل میں سوال ہوتا ہے کہ یار 26 جنریشن تو ہے, اوپر بھی تو ہوگی. حضرت امیر خسرو جب حضرت نظام الدین اولیاء کے دور میں تھے تب قوالی اناؤنس ہوئی, جو پورا قصہ میں سناتا ہوں اکثر گوپال نائک کا, اور جس وجہ سے قوالی اپنی اصل میں آئی. اس سے پہلے سما کہلاتا تھا. تو خواجہ صاحب کے دربار میں, مطلب اس سے بھی پہلے اگر چلے جائیں,
900 سال پہلے قریباً کم و بیش 900 ساڑھے 900 سال پہلے ادھر میرے ہی جد امجد جن کا نام میاں نگاہی میاں درگاہی تھا وہ وہاں مؤذن تھے اور سمک کرتے تھے. اوکے. ابھی بہت ساری باتیں مطلب 10,000 باتیں پوڈ کاسٹ چل رہی ہے ہر جگہ, کوئی بھی بیٹھ جا رہا ہے تو وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم حضرت ابھی تو میں نے پتہ نہیں کسی فلانا ایک تو ٹورس اور ان چیزوں کی وجہ سے ٹائم ہی نہیں ملتا, لیکن کبھی کبھار میرے یہ جو دونوں بھائی ہیں دکھاتے ہیں, ابھی پتہ نہیں کسی قوال نے بولا کہ ہم حضرت امیر خسرو سے بھی پرانے قوال ہیں. یار کوئی تک ہوتا ہے, جس نے قوالی بنائی اس سے بھی پہلے تم ہو گئے. حمزہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, میں بھی نوٹ کر رہا تھا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں آنا جانا ہوتا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, جہاں جاؤ شادی کا کارڈ آتا ہے جی فلانا قوال فلانا قوال, اور ہم نے نام بھی نہیں سنے کیونکہ مجھے قوالی کا شوق رہا ہے تو جانتا ہوں چیزہ مجھے پتہ ہے کہ کراچی میں کتنے لوگ ہیں قوالی والے اور کتنی جنریشن ہے, لیکن آج کل تو ہر کوئی کیا چل رہا ہے, مطلب واٹ از ہیپننگ. سر آپ تو پھر بھی ایک آڈینس کی حیثیت سے بول رہے ہیں نا کہ آپ نے نام نہیں سنا. میں نے قوالوں کے ان قوالوں کا نام نہیں سنا. جیسے وہ نہیں بقرہ عید کا سیزن ہوتا ہے 3 دن میں ہر کوئی قصائی بنا ہوا ہوتا ہے, بعد میں جا کے خیال آتا ہے کہ اماں بولتی ہیں کہ یار تو نے اپنے 2,000 بچانے کے چکر کے اندر آ کے 30,000 کے بکرے کا بیڑا گرک کرا دیا کہ بس کروا لو. تو ابھی وہ ہوا ہے, ویڈنگ سیزن اسٹارٹ ہے. جو پورے سال ہمارے ساتھ کسی کے بھی ساتھ کوئی کی بورڈ بجا رہا ہوتا ہے, کوئی طبلہ بجا رہا ہوتا ہے, اپنی پارٹی بنا کے شروع ہو جاتے ہیں. سر یہ اور یہی وہ لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ ہم لوگ 500 سال سے کر رہے ہیں, پھر یہ کر رہے ہیں, ایسی بنا دیا ہاں اپنا کر لیتے ہیں. پھر کیا بولتے ہیں, کوئی طبلے والا ہے وہ اپنی پارٹی بنا لے گا جب دیکھے گا اتنا کام ہے, اور کوئی کی بورڈ والا ہے, ہر بندہ بس بولے گا کام آ رہا ہے. میری تو یہ خوش نصیبی ہے کہ میں دیکھوں اس کام کو پنپتا ہوا, لیکن کام کو کام کی طرح پنپتا ہوا نا. کیونکہ اب ویسے اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے قوالی بہت زیادہ سنی جا رہی ہے. قوالی تو آج کل ٹرینڈ میں ہے. اچھا, تو 100% بات ہے. یعنی کہ آج سے 10 سال پہلے نہیں تھی. نہیں 10 سال پہلے تو تھی, 10 سال پہلے سے چل رہی ہے. چلو 15 سال پہلے 20 سال پہلے نہیں تھی. جب یہ ہمارا اچانک سے راک میوزک کا سین آیا تھا نا, تو قوالی اچانک سے مین اسٹریم سے ہٹ کے پیچھے جانے لگ گئے, کیونکہ مجھے قوالی ٹرینڈ میں ہے. مجھے یاد ہے آج سے 15-20 سال پہلے میں نے مقبول صابری صاحب کی سنی تھی. آپ یقین کرو حمزہ, الیانس میں وہ تھا شو, اور میں فرسٹ ٹائم ان کو سن رہا تھا. ویسے آپ کو پتہ یوٹیوب وغیرہ پہ ایسا. اچھا آپ کی بات کاٹوں گا چھوٹی سی. مقبول صابری صاحب کا آپ نے نام لیا, میں تو ان کو استاد مقبول صابری کہوں گا, کیونکہ انہوں نے قوالی کے لیے بہت کام کیا اور محنت کر کے. وہی بات ہو رہی ہے ابھی, انہوں نے بھی ایسا ہی کام کیا, ان کا خاندانی کام نہیں ہے قوالی. ہاں وہ بیچ میں آئے ان کا, لیکن انہوں نے کام ایسا کیا کہ خاندانیوں کے برابر بھی بیٹھ کے ان کو لگا کہ ہاں یار یہ قوالی ہو رہی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یار آپ نے پارٹی نہیں بنانی ہے, آپ نے تو بنانی ہے, بلکہ یہ کام بڑھے گا تو ہمارا کلچر بڑھے گا, ہمارا اسپریچول میوزک, ہمارے صوفیزم بڑھے گا. کام کو کام کی طرح نا 2-3 چیزیں یاد کر کے کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو اور فلانا ڈھماکا. سر میں بھی کالی کالی زلفوں کے گاتا ہوں, بلکہ آج کل جو وائرل ہوا بھی مجھ سے ہی ہے, لیکن میں کسی اس سے نہیں بول رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر میرے استاد میرے کان پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا پیچھے مکہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تو نے سر سے نہیں نکلنا ہے, تو نے کوئی غیر معیاری بات نہیں کرنی ہے. مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ آج کل قوالی کی محفل کا آغاز اتنے واہیات نغموں سے ہو رہا ہوتا ہے. میں اس وقت بول نہیں سکتا کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. مطلب قوالی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جب مجھے آپ بلائیں اپنے گھر پہ تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ, آپ اپنی بیٹی کے ساتھ, آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے سنیں. حمزہ نہ صرف یہ, میں سمجھتا ہوں جیسے قوالی ایسی چیز ہے مقدس, جیسے ایک نعت خوانی ہوتی ہے نا, اس کا ایک مقدس ایک مقام ہوتا ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک محفل ہوتی ہے, ایک تہذیب ہوتی ہے, تمیز ہوتی ہے. یار میں یہ بولتا ہوں کہ مقدس بات تو بہت زیادہ ہے, اب لوگ اس کو ٹھنڈا کر کے کھا رہے ہیں نا, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. تمہاری آنکھیں پیاری ہیں, تمہارے بال بڑے ہیں, کوئی مذاق کا نہیں ہے, کوئی مذاق ہے. لیکن تم اس کے بیٹھ کے یہ گاؤ گے چولی کے پیچھے کیا ہے, مطلب یار سوری یار, مطلب تم بجا رہے ہو یہ اور اس کے بعد تم بول رہے ہو کہ ہم قوال ہیں, تو مجھے کیوں برا لگے گا. میرے کو میں لنڈن میں تھا اور میرا دوست یار ہیں وہاں پر, انہوں نے مجھ سے کہا یار حمزہ کیوں افینڈ ہو رہے ہو, یہ کیوں برا لگ رہا ہے تم. میں مجھے تو برا لگے گا نا بھائی, مجھے اس لیے برا لگے گا, یہ وہ پھل ہیں, یہ وہ پھول ہیں جو میرے بڑوں نے, میرے 26 نسلیں لگ گئیں اس کو اگانے میں.
कोई आके अगर उसका आके फूल तोड़ लेगा तो एक बंदा बुरा लगेगा ना. मैं तो चाहूँगा कि आप मुझे देखो कि मैं कैसे फूल लगा रहा हूँ, तुम भी लगाओ, अच्छी बात है, पूरा बाग बन जाए. नहीं तुम आ रहे हो उसको काट भी रहे हो और उसको बोल रहे हो कि यार वो गुलाब को तुम क्या बोल, आर्टिफिशियल को गुलाब भी बोलो. मतलब ये मैं मिसालें दे रहा हूँ कि इस टाइप का. एक तो अच्छा वो मेंशन ज़रूर करूँगा, अमजद भाई का मरना मुहाल हो गया. नहीं, अल्लाह ताला मैं ये उनको- पूछने हाँ. वाला था आपसे हमजा, ये पहले मैं मकबूल साहब की बात कर दूँ, फिर ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ. तो मैं बता रहा था मकबूल साहब का जो मैंने सुना, तो यकीन करो मुझे ऐसा लगा, ना सिर्फ मुझे, पूरे जितने लोग थे वज्द में थे सारे. हाँ. अब वो माहौल अब नहीं मिलता कव्वाली में, जो कि एक सारे सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी एक वेवलेंथ पे होते थे. वो नहीं, कवाली में वो माहौल अभी भी मौजूद है, अभी भी ऐसी खानखाएं मौजूद हैं जहाँ पर ऐसी कवाली हो रही है. अच्छा वो अभी भी सिर्फ ख़ानदानी लोगों को बुलाएंगे. अच्छा उनको पता है कि इनके दादा भी वो वज्द तारी करते थे, इनके अब्बा भी वही वज्द तारी करते थे, इनके ताया भी, और तो ये भी ये करेंगे, इनकी औलादे भी करेंगे. वहाँ पर अभी भी ये सब कुछ चल रहा है. ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नहीं हो रहा. हाँ, कमर्शलाइजेशन, मैं तो बोलता हूँ इसका सबसे बड़ा हामिकारी मैं हूँ कि कव्वाली म्यूज़िक को कमर्शियल होने में कोई दिक्कत नहीं है. बिल्कुल नहीं, क्यों होनी चाहिए भाई? बिल्कुल. जब सब बना रहे हैं, बिल्कुल. कव्वाली के नाम पे कोई भी कव्वाली कवर कर रहा है, ताजदार हरम कवर कर रहा है और उसके मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन व्यूज आ रहे हैं. जब वो पैसे बना रहे हैं तो बेचारे जिनका कोई हक नहीं है. नहीं यार, इसको तो आपको पता है, आज से 30-40 साल पहले पीटर गैब्रियल ने, माइकल ब्रुक्स ने, वो हॉलीवुड ले गया था, अमेरिका ले गया था, उसने फिल्मों में कव्वाली म्यूजिक डाला. और फिर याद आया ना हमें कि हमारे पास हाँ, उस वक्त याद आया. हम उस वक्त नहीं, उससे पहले नहीं पता था. याद फिर आया ना हाँ. कि हाँ हमारे, अच्छा ये हमारी है. अच्छा, किसी को ये- नहीं पता था. ये खान साहब जो है, नुसरत साहब, जो इतने बड़े, जिसको बोलते हैं कि उनसे बड़ा इस वक्त हाँ. इंडिया पाकिस्तान में कोई कंपोजर, कोई उनसे बड़ा कवाल नहीं है नहीं. जितना सर्विसेज वो कर गए. हमें कब याद आया? हमें तो जब जब- याद जब आया जब पीटर वहाँ गैब्रियल- से. अच्छा, पीटर गैब्रियल वगैरह के बाद भी वो उन लोगों को याद आया जो उस लेवल की म्यूजिक सुनते थे, पीटर गैब्रियल, माइकल ब्रुक्स. हाँ जी, हमारी आम आवाम को नहीं तो जब पता समझ चला. में आया ना, जब बॉलीवुड बॉलीवुड लेके गए. बॉलीवुड लेके गया. हमारी आम आवाम को तो जब दिमाग में आफरीन आया, आफरीन जब चल गया. आफरीन आफरीन कैसा खुमार है, अल्लाह अल्लाह. मतलब उनका तो जितना ज़्यादा कव्वाली को फ़ायदा पिछले 100 साल के अंदर नुसरत साहब ने पहुँचाया, किसी ने नहीं पहुँचाया. अच्छा, नुसरत साहब की भी थी लिनिएज पुरानी, ज़बरदस्त. लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये था, पूछना जो मैं चाह रहा हूँ अपने नाजरीन के लिए भी और अपने लिए भी, कि क्योंकि आप लोगों का घराना है, या जैसे हमारे होते हैं जो ज़्यादा दिल्ली से हैं या कहाँ से हैं, इनका शायद पंजाब साइड से था. तो आप लोगों की जो है लिनिएज जो बनती है, वो इंडिया में कहाँ से है? दिल्ली से. दिल्ली से ना. दिल्ली से ही बनती है, क्योंकि कव्वाली हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के जी. हुक्म पे शुरू हुई, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के थे. जी जी. दिल्ली में ही और थे. उन्हीं के पास कोई बच्चे थे जो उन्होंने तो हाँ, वही मैं, कव्वाल बच्चा घराना ना, हाँ. पूरा किस्सा इसी का तो है कि गोपाल नायक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास आए और उन्होंने कुछ सवाल करे संस्कृत के अंदर, और उस सवाल के बाद बोला कि इसका जवाब है आपके पास. तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा, उस वक़्त ये दौर चल रहा है इल्मियत की महराज का दौर, कि पहलवानी से सवाल करोगे तो पहलवानी से जवाब मिलेगा, शायरी से सवाल करोगे तो शायरी से जवाब. तो उन्होंने सवाल किया तो मौसीकी से, 3 सुरों की मौसीकी थी. तो उस वक़्त सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत उस वक़्त मौजूद थे हज़रत अमीर खुसरो, और वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद ख़ास थे. तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने बुलाया हज़रत अमीर खुसरो, बोला इसका जवाब देना है. और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का बोलना हज़रत अमीर खुसरो के लिए ये था कि अब कुछ भी करना है, बस करना है. तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से हज़रत अमीर खुसरो ने 6 महीने का टाइम मांगा. 6 महीने का टाइम मांगा और जगह जगह ढूंढने निकल गया कि वो आवाज़ें चाहिए जिन आवाज़ों में जवाब मिलेगा. इन शॉर्ट, एक गंगा के किनारे एक गूंगा बच्चा आवाज़ें सदाएं लगा रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी अट्रैक्टिव कि हज़रत अमीर खुसरो ने रुक के बोला कि ये कौन है. तो उनके वालिद साहब साथ थे, उनका नाम था इब्राहिम, और उन्होंने कहा कि ये जो है बोल नहीं सकते. बोला अच्छा, मुझे ये आवाज़ तो चाहिए, आवाज़ तो आ रही है, मैं इसको लेके जाऊंगा अपने पीर के पास. तो अपने पीर के पास लेके गए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास, और पीर से कहा कि इनको आप दुआ दीजिए. अच्छा, मैं बड़े लफ्ज़ संभाल के यूज़ करता हूँ, याद करिए. मैं पीर साहब आप इनकी ज़बान खोल दिए ये नहीं बोला. पीर साहब इनके लिए अल्लाह से दुआ करिए कि इन पे करम हो जाए. पीर साहब थे, सुल्तान जी की बात ही अलग है. निज़ामुद्दीन औलिया ने हाथ उठाया और अल्लाह की बारगाह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में दुआ मांगी. तो मौज़ा ये हुआ कि वो बोलने लग गए.
پھر آپ نے ان کو بولنے لگ گئے اور سننے لگ گئے, تو ان کو نام دیا سامت بن ابراہیم. تو بولا یہی اس دنیا کا سب سے پہلا قوال بنے گا. قوال اس وقت نام دیا گیا. قوال کا کیا مطلب؟ قول دہرانے والا. قوال بنا, میں ان کی 26ویں نسل ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو اگر ہو نا کہ یار آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے اگر کوئی قوال بن کے کچھ بھی کر رہا ہے, مجھے تو لگے گا نا. مجھے یہ بتائیے کہ امجد صابری کے جانے کے بعد سے اللہ میاں ان کے درجات بلند کرے اور جنت میں ان کو جگہ مقام فرمائے, بہت سارے صابری نکل کے آ گئے اور قوال یعنی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یار وہ تو ایک عجیب ہی قصہ ہوا ہے, پتہ نہیں کتنے صابری بن گئے, کتنے امجد بھائی کے شاگرد بن گئے. آل تو میں شاگردی کی بات نہیں مینشن کرنا چاہوں گا کہ امجد بھائی شاگرد کرتے تھے یا نہیں. ان کے بچے نے آ کے بار بار مجدد نے آ کے ذکر کیا ہوا کہ میرے ابا شاگرد نہیں کرتے تھے کبھی بھی. لیکن ایک صابری ہونا صابری ایک سلسلہ ہے. صابری ایک سلسلہ ہے جو کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ جا کے آپ ہو جائیں نوید صابری کوئی بھی, لیکن یہ اس کو ایز جس کو بولتے ہیں اپنی مارکیٹنگ ٹول یوز کیا گیا, جس کا وہ بھی مسئلہ نہیں تھا. مارکیٹنگ ٹول یوز کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ نقصان ان کے بچے کو پہنچا جو کہ نہیں پہنچنا چاہیے تھا, اور ابھی تک پہنچ رہا ہے نقصان. تو مجدد کو نہیں ملا کچھ بھی. اب تو مل رہا ہے الحمدللہ. وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے اور بڑی محنت کر رہا ہے. لیکن اسٹارٹ میں بڑا لوگوں نے مس گائڈ کیا ہے. دوسرے لوگ لے گئے اس کی جگہ, سارے کانسرٹس لے گئے, کچھ وہ لے گئے, کوئی امجد بھائی کا کچھ بن گیا, کوئی کچھ بن گیا. صابری بن گئے بلا وجہ کے صابری, بلا وجہ کے. یار اچھا چلو ایک مزیدار بتاؤں. صابری تو صابری, وہ تو پھر بابا فرید کو جانتے بھی نہیں ہیں, فریدی بن گئے, فریدی برادرز. اور کیا کرتے ہیں, یہی گاتے ہیں, کھڑے ہو کے ناچتے ہیں اور قوالی کرتے ہیں, گانے گاتے ہیں. صرف قوال نام لگایا اور سارے گانے. مطلب یہ وہی افسوس کی بات ہے نا, ابھی جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ چاہت فتح علی خان کو فلانا ایوارڈ میں نام نہیں دوں گا. ان کا نام نہیں لیجیے گا آپ دوبارہ, ہم ایسے ہی کر لیں, چے سے نام لے لیتے. نہیں, ہاں ان کو ایوارڈ شو پہ بلایا گیا بھائی. کیونکہ میں وہی کہہ رہا تھا کہ میں ایک ایوارڈ شو میں گیا ہوا تھا, ان کو پر لے کر فہد مصطفیٰ اور صبا قمر نے کوئی 2-4 منٹ باتیں کرتے رہے وہ لوگ ان کے بارے میں. اب ان کو اتنی مائلیج ملی, اب یہ لوگ خود تو مائلیج دے رہے ہیں اس کو. مذاق میں تو ان کا تو کام ہو جا رہا ہے. ان کا کام ہو رہا ہے. جن کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا, ان کو نہیں. جیسے ان کے امجد صاحب کے بچے کی بات ہے کہ وہ, ہم باہر الحمدللہ پوری دنیا میں ٹور کرتے ہیں, تو ہر بندہ بولا یار مطلب جو ان کو جانتے ہیں وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں, مگر پوری دنیا اس وقت جب ان کا شہادت ہوئی تھی تو ہر بندہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور کوئی کسی لیے, تو اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے آگے آگے بڑھ کے نہیں یار میں شاگرد ہوں, میں خاندان کا ہوں, میں یہ ہوں. جو اس کے پاس جانا چاہیے تھا نا وہ اس کے پاس نہیں گیا. یہاں تک کہ میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جتنا سب کچھ اس کو ملنا چاہیے نا وہ کچھ بھی نہیں مل رہا. اس کو روکا کس طرح جائے, کیا ہونا چاہیے؟ اس کا حل یہی ہے کہ اب سب کے پاس شعور ہے, سب کے پاس یہ موبائل ہے, سب موجود ہے اس میں, اور آپ کو ایک سینس دکھتا ہے کہ کون خاندانی ہے, کون غیر خاندانی ہے, کون اس کا مطلب آپ کی وراثت ہے, آپ کے باپ کی وراثت ہے, تو آپ کا ہی حق ہے نا بھائی. اس پہ کسی اور کا حق کیسے ہو جائے گا؟ تو جس کا حق ہے اس کو لینے دو, اور جن کا کام ہے ان کو کرنے دو. مطلب کرنا ہے, اور اگر آپ نے کرنا ہے, اگر آپ میرے پاس آئے کہ حمزہ میں نے نا قوال بننا ہے, یار تو بنو, یہ تو بہت اچھی بات ہے. مطلب ایک میں مینشن کروں گا, امریکہ میں گورے قوال ہے نا, فنا فی اللہ, یار وہ قوالی کرتے ہیں, کراچی بھی آ چکے ہیں. مطلب ریاضت ان کی ہے, ان کا ہارمونیم سنیں آپ. ایک خاتون جو طبلہ بجاتی ہے اس میں, ہاں مطلب میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ خاتون طبلہ بجاتی ہیں, اس کی کیا ہے یا نہیں, مجھے نہیں وہ, لیکن میں بول رہا ہوں کہ انہوں نے قوالی کو قوالی کی طرح کرا. پاک پتن میں اتنا ٹائم گزارا انہوں نے بڑے بڑے استادوں کے ساتھ کام کو کام کی طرح کرا. ایسے نہیں کہ آپ پیچھے بیٹھے ہوئے کی بورڈ بجا رہے تھے, 4 کلام سیکھ لیے, بس بولا میں بھی قوالی کروں گا. یار کوئی کھلونا ہے. تو حمزہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ وہ حمزہ صابری صاحب کے بیٹے کی بات کریں, وہ 2-3 بار انٹرویو میں آ کے کہہ چکا ہے, اب تو اس کے سوشل ہینڈل بھی ہیں, ان کا کام انہی تک رہے تو بہت اچھا ہے, کیونکہ اس کا حق ہے. ایک وراثت ہے جیسے غلام فرید صابری صاحب کا جتنا بھی کام تھا وہ امجد صابری صاحب کے پاس ہے. امجد صابری صاحب کا جتنا بھی کام ہے ان کے پاس کیا آنا چاہیے. صرف امجد صابری کی شہادت کو آپ اپنے مارکیٹنگ اسٹینڈ یوز کریں کہ میں ان کا شاگرد ہوں, وہ ہوں, اور صابری اس وجہ سے یوز کریں تو نہیں کریں.
پلیز نہ کریں, یہ حق تلفی ہے. مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار وہ قوالی کا تو ایک ٹرینڈ ہے کہ کوئی صابری ہوگا, کوئی کچھ ہوگا, کوئی کچھ ہوگا, تم نے اپنے نام کے ساتھ صرف حمزہ کرو. تو میں مینشن کرتا ہوں کہ صابری سلسلہ جو ہے صابر پاک سے ہے, حضرت صابر پاک. نظامی سلسلہ جو حضرت نظام الدین اولیاء سے ہے. فریدی سلسلہ بابا فرید سے ہے. چشتی سلسلہ خواجہ صاحب سے. میں نے کہا جو ان لوگوں کو ان کی طرف سے فیض ملا وہ مجھے میرے باپ کی طرف سے ملا, تو اس لیے میں اپنے نام کے ساتھ حمزہ اکرم لگاتا ہوں. جو ان کو صابری لگانے سے, جو ان کو نظامی لگانے سے, جو ان کو فریدی لگانے سے عزت ملی, وہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے سب کچھ اکرم لگانے سے سب کچھ مل جائے گا. بہترین. اشفاق حسین صاحب کی بہت اچھی بات ہے نا کہ میں ان لوگوں پہ حیرت کرتا ہوں کہ جو اپنے ماں باپ کو زندہ پائیں اور پھر جاتے ہیں مزاروں پہ کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. اشفاق احمد صاحب, اشفاق احمد صاحب کی کتنی پیاری بات ہے. مطلب جب گھر پہ تمہارے موجود ہیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ میرے غصہ دیکھنا تو اپنے باپ کا غصہ دیکھ لو, میری محبت دیکھنی ہے تو اپنے باپ کی محبت. آپ کے والد صاحب کا پورا نام کیا ہے؟ غلام اکرم صاحب. اور آپ کے دادا کا پورا نام کیا؟ منشی رضی, استاد منشی رضی الدین صاحب. استاد منشی رضی الدین. رضی الدین. جی بالکل. قوالی کی دنیا کا اس وقت سب سے بڑا نام استاد فرید اعیاض صاحب میرے تایا ہوتے ہیں. اس وقت قوالی کی دنیا میں اوتھینٹک قوالی میں بھی اور کمرشلائزیشن میں بھی ان سے بڑا کوئی نام نہیں ہے. میرے استاد بھی ہوتے ہیں, میرے تایا بھی ہوتے ہیں. دنیا دو نام کو جانتی ہے, فرید اعیاض ابو محمد کے نام سے. ان کے دو بھائی اور ہیں, غلام اکرم صاحب, علی اکبر صاحب. تو غلام اکرم صاحب کا میں بیٹا ہوں, ہم تینوں, اور علی اکبر صاحب کے بھی بچے ہیں, فتح علی اور تراب علی, ان کی بھی الگ پارٹی چل رہی ہے. مطلب ہمارا تو جنریشن, ہماری تو ڈیوٹی ہے. اور یہ چار بھائی ایک ساتھ رہے ہیں, چار بھائی ایک ساتھ رہے ہیں. چار بھائی نے ایک ساتھ پوری زندگی ایک ساتھ قوالی کری ہے. اتنی زیادہ ساتھ رہے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے اپنے ابا کو, جب میں نے الگ پارٹی بنائی اور میں نے ابا کو بولا کہ میرا خواب ہے, تینوں بھائیوں نے ہم نے کہا کہ اب آپ آرام کریں, تو اس کے بعد انہوں نے قوالی چھوڑ دی. قوالی کری اپنے بھائی کے ساتھ زندگی بھر, اس کے بعد انہوں نے قوالی چھوڑ دی. میں لے کے میرے ساتھ ہوتے ہیں, یو ایس میں بھی ساتھ ہوتے ہیں, کینیڈا, ہر جگہ ساتھ ہوتے ہیں. زبردست. لیکن قوالی جب تک انہوں نے کرنی تھی نا وہ اپنے بھائی کے ساتھ. لیکن یہ مجھے بتاؤ حمزہ, یہ اتنے سارے سوال آ رہے ہیں, لیکن ابھی میرے ایک اور سوال ہے, لیکن اس سے پہلے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. فرید اعیاض اس وقت یہ بے شک بہت بڑا نام ہے, آپ کے تایا ہیں, آپ کے خاندان کے ہیں, آپ کے دادا کے بعد منشی رضی الدین, منشی نا, ہاں رضی الدین. منشی فاضل ایک ڈگری ہوا کرتی تھی حیدرآباد تک سے, اچھا, جو کہ ماسٹرز کا رتبہ رکھتی تھی. اس میں قوالی میں عثمانی یونیورسٹی سے. نہیں میوزک میں نہیں, میوزک میں تو ان کی الگ ایک پڑھائی تھی, جیسے گریجویشن ہوتا تھا نا, گریجویشن ماسٹرز, تو عثمانی یونیورسٹی سے آپ منشی فاضل تھے. اوکے. اس لیے تو اس دور میں منشی نام لگانے ایسے نہیں لگاتے ماسٹرز, جی 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 جی, گریجویٹس, حکیم لگاتے ہیں, کوئی پروفیسر لگاتا ہے. تو منشی رضی الدین. صحیح. تو میں بتا رہا ہوں کہ آج سے 10-12 سال پہلے میں نے تو منشی صاحب کی میں نے سی ڈی سنی اور وہ بڑی زبردست لگی. لیکن پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فرید اعیاض, آپ کے جو والد صاحب یہ لوگ گا رہے تھے, تو بے شک پچھلے 30-40 سال سے تو گا رہے ہوں گے لوگ. بالکل. تو لیکن ان کا نام سننے میں 10-12 سال پہلے ہی آیا, 15 سال پہلے آیا ہوگا, جب کوک اسٹوڈیو میں آئے, یا میرے خیال سے ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ میں ان کی قوالی چلی تھی. اس سے پہلے نہیں آیا تھا. اس سے پہلے نصرت فتح علی صاحب کا یا عزیز میاں کا یا صابری بردرز کا نام تھا. یہ کیا وجہ تھی؟ وہی بات ہے, جو قوالی کو خاص سننے والے ہیں نا, جو قوالی سننے والے پیور سننے والے تھے, وہ 30 سال سے قوالی کر رہے تھے نا. ہمارا سب کچھ قوالی سے چل رہا تھا نا, اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا. تو کمرشل والی بات, نصرت صاحب بھی پچھلے پتہ نہیں کب سے قوالی کر رہے تھے, اس کے بعد جب ہی 60 سے کر رہے تھے, جب ہی مشہور. تو ہمارے خاندان میں کمرشل نہیں ہوئے, بالکل بھی نہیں ہوئے. مطلب عام لوگ جانتے ہی نہیں تھے, کیونکہ وہ عام لوگوں کی چیز ہی نہیں تھی. اوکے. قوالی خاص لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی. بڑے بڑے اولیاء اللہ نے یہ مینشن کیا کہ قوالی عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. قوالی خاص لوگوں کے طبقے, خاص طبقے کے لیے, جو کہ علمیت میں اس مقام پر ہوں کہ جو کہا جا رہا ہے وہ سنیں. ہاں, اس کے بعد یہ کوک اسٹوڈیو کی وجہ سے, پھر فلم کی وجہ سے, پھر عام لوگوں میں تو اوبیسلی سب سے بڑا نام اس وقت فرید صاحب کا ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ کو جو وقت مقرر ہوتا ہے عزت دینے کا, جو آپ کو عروج دینے کا وہ وقت ہوتا ہے. لیکن عام لوگوں میں یہ 10-12 سال بھی نہیں, 20 سال لگا لیا 2000 سے. لیکن اس سے پہلے سے اوبیسلی جتنے بھی خاص لوگ تھے قوالی کے سننے والے, وہ خاص لوگ
خاص لوگ اگر قوالی سنیں گے نا, اگر آپ کے فرض کے طور پہ کوئی خاندانی لوگ قوالی سن رہا ہے, ان کو 3 سے 4 نام ہی یاد ہوں گے, اور پوری دنیا میں استاد منشی رضی الدین صاحب, استاد منظور نیازی صاحب, استاد قوال بہاؤالدین صاحب. یہ وہ 3 نام ہیں جن کے بغیر قوالی, اصل قوالی کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں پچھلے 100 سال میں. بے شک. یہ وہ ہیں جنہوں نے بتایا کہ قوالی ایسی ہوتی ہے, جنہوں نے اپنے شاگرد, ہزاروں شاگرد بنا دیے, جن کو سن سن کے لوگ شاگرد بن گئے. بے شک. ایک ایک تصانیف انہوں نے جب پریزنٹ کری ہے نا, کہ حضرت امیر خسرو کا وہ کلام سناتے ہیں, وہ کلام سناتے جو حضرت امیر خسرو نے سب سے پہلی قوالی, تو لوگوں نے یاد کری ہے. یاد کرنے پہ مجھے یہ یاد آیا, مطلب میں اس کو مینشن کروں گا, انڈیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یوٹیوب کھول کے یہ چیزیں یاد کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ یہ اوتھینٹک چیزیں یہ یوٹیوب سے یاد ہو سکتی ہیں. اور یوٹیوب کا یاد کرنا آپ کو پتہ ہے کہ کیسا ہوتا ہے, اس تو یوٹیوب کا یاد کرنا کرایا بھی ایسا ہی تھا. مطلب آپ نے, میں آپ کے پاس آیا, آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیو بنائی ہے, میں آیا کہ نوید بھائی ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے, آپ نے پیناڈول لکھ دیا, تو ایک بندہ مجھے, میں تو ڈاکٹر بن گیا, کیا ہے بھائی بخار کی دوائی کیا ہے؟ پیناڈول. اب آپ کو کیا پتا کہ پیناڈول کا پیراسیٹامول صرف آپ کو ہی پتا ہے, تو وہ صرف ادھر ہی ہے. جتنے بھی آپ یوٹیوب سے دیکھ کے یاد کر لیں, وہ وہ اس کے لیے گنڈا بنوانا پڑتا ہے, شاگرد ہونا پڑتا ہے. آپ نے کس سے گنڈا بنوایا تھا؟ میں گنڈا بن شاگرد ہوں استاد نصیر الدین سامی صاحب کا. اچھا, اور کب کی بات ہے؟ اور میں بتاتا ہوں کہ میں اپنی خوش قسمتی مانتا ہوں اپنے کو اس میں کہ اس وقت کلاسیکل موسیقی کا سب سے بڑا نام نصیر الدین سامی صاحب ہے, اور قوالی کا سب سے بڑا نام استاد فرید احد صاحب ہے. دونوں میرے استاد ہیں. مطلب یہ کسی خوش قسمتی سے کم نہیں ہے, یہ مطلب بلیسنگ ہے. یہ کب کی بات ہے؟ آپ نے کب؟ میں نے ابھی میں اگر 29 سال کا ہوں تو میں نے کوئی 14 سال کی عمر میں, 15 سال پہلے, 14-15 سال کی عمر میں شاگرد ہوا تھا. شاگرد اس کو بولتے ہیں جو رسم ہوتی ہے, پراپر رسم ہوتی ہے اس کی. نہیں تو سیکھنا سکھانا تو وہی obviously proper جب رسم. بیٹھے میں ریاض چل رہا ہے, قوالی میں جاتے, پراپر رسم سے. میں استاد نصیر الدین سامی صاحب کا شاگرد ہوں. مجھے اپنے گریبان میں جھانک کے پتہ ہے کہ میں اس کے گنڈے کی پتہ نہیں لاج رکھ پاتا ہوں نہیں رکھ پاتا ہوں, لیکن مجھ پہ میں بولتا ہوں کہ اللہ کا جتنا بھی مجھ پر کرم ہے اس گنڈے کی وجہ سے. اور آپ بھائیوں نے بھی لیا ہے کسی سے؟ یہ سیکھ رہے ہیں, یہ سیکھ رہے گنڈا بن شاگرد. گنڈا بننا بھی کسی کے نہیں ہوا, ابھی ہم سیکھ رہے ہیں ارادہ ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ابھی حمزہ سکھاتے ہیں, مگر پہلے فرید صاحب نے سکھایا کافی عرصے تک, مگر ابھی اصل میں ہماری جتنی بھی تعلیم ہوئی ہے نا, اسٹیج کی تعلیم 2 تعلیمیں الگ ہوتی ہیں, جو ایک کمرے میں ہوتی ہے, ایک اسٹیج کی تعلیم ہوتی ہے. ہماری جتنی تعلیم, ہم جس کو بولتے ہیں نا کہ ہم بہت بڑے آدمی کے ہاتھ سے نکلے ہوئے بچے ہیں جن کا نام ہے استاد فرید احد صاحب, تو وہ تبھی ہم کبھی اللہ کے کرم سے, اللہ کی مہربانی کی وجہ سے کبھی وہ مات نہیں کھاتے, کیونکہ ان کے ہاتھ سے نکلا, وہ ہر کام میں پورے موسیقی کے لحاظ سے. میں نے, اور ابو صاحب کا مجھے یاد ہے, ان سے میری ملاقات بھی رہی, اور جب بھی ان سے ملے بڑے یار ان کے اندر ہمبلنس بہت تھی, مطلب ہے جس کو کہتے ہیں بہت کم لوگوں میں میں دیکھا اتنے بڑے اسٹار ہو کر. سر ہمبلنس تو ہوگی نا, جتنا بھرے ہوئے ہوں گے اندر سے وہ شور تھوڑی مچائیں گے. شور وہ لوگ مچاتے ہیں جو خالی ہوتا ہے, وہی برتن شور مچاتا ہے تو اندر سے خالی ہوتا. بالکل. یہ بتاؤ حمزہ, آپ کی, میں نے دیکھا آپ لوگوں کے یہاں فرید صاحب کو بھی دیکھا اور آپ کو بھی میں نے دیکھا, آپ اس میں جو پڑھائی کتنی کرنی پڑتی ہے, یعنی کہ کلام کو, اور کلام میں امپرووائزیشن جب کرتے ہیں, شعر جو یاد ہوتے ہیں وہ کتنا پڑھنا پڑتا ہے ان کو؟ پڑھائی تو بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. مطلب سمجھیں, ایک ایک لفظ سیکھنا پڑتا ہے, ایک ایک بات سیکھنی پڑتی ہے, سانس کہاں لینا ہے, کوئی بات ہو رہی ہے, وہ تیری باتیں ہیں, وہ باتیں تیری ہے نا آپ کا, جی جی, وہ باتیں تیری, اب وہ باتیں تیری, بالکل وہ باتیں تیری, یہ جو ایکسپریشنز ہیں نا, یہ مذاق نہیں ہے. تو قوالی میں تو اتنی بڑی بڑی باتیں کہی جاتی ہیں, تو اس کے لیے پڑھنا, اور پڑھنا ایک تو اسکول کالجز کا پڑھنا تو لازم و ملزوم ہے نا, وہ تو سب نے پڑھنا. اس کے بعد جو پڑھنا ہے نا کہ حضرت امیر خسرو نے یہ شعر کہا تھا تو کیوں کہا تھا, بالکل وہی میں پوچھ رہا ہوں. تو اور اس میں پھر فارسی بھی آ جاتی ہے؟ فارسی بھی آ جاتی ہے کلاموں کی حد تک. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بات کرنا آ جاتا ہے کہ فارسی میں بات, کلاموں کی حد تک بالکل آ جاتا ہے. گفتہ کا فرق محسوس ہو جاتا ہے کہ, اور کچھ ہو جائے خود کی بات کہیں, جیسے حضرت امیر خسرو کا ایک بہت مشہور کلام ہے,
وہ ایک اسٹائل تھا حضرت امیر خسرو کا اس غزل میں، وہ ہے گفتم گفتہ. گفتم مطلب میں نے پوچھا، گفتہ مطلب اس نے جواب دیا. پرشین کا آپ کی فرمائیے تو گفتم کے روشن از قمر، گفتہ کے رخسار مناس. گفتم کے روشن از قمر، میں نے پوچھا کہ اس چاند سے بھی روشن کوئی چیز ہے دنیا میں؟ تو جواب دیا گفتہ کے رخسار مناست، میرا چہرہ دیکھو. کیا بات. پھر کہتے ہیں گفتم کے شیری اس شکر، کہ اس دنیا میں چینی سے بھی میٹھی کچھ چیز ہے. گفتہ کہ گفتار منست، میری باتیں سنو. گفتم کے حوری یا پری، گفتہ کے من شاہ بتا. میں نے پوچھا گفتم اتنے نخرے کس بات کے ہیں، کوئی حور ہو کوئی پری ہو؟ تو جواب آیا گفتہ کے من شاہ بتا. یہ سب میرے سامنے بیچتے کیا ہیں؟ میں تو شاہ بتا ہوں، ان سب چیزوں کا، آنے والے جانے والے ان سب کا شاہ. گفتم کے حوری یا پری، گفتہ کے من شاہ بتا. کیا ہے گفتہ کے گفتم مکن جور و جفا، گفتہ کے ای کار منس، کہ یار مجھ سے کس بات کا جفا ہے، ای کار منس یہ میرے کام ہے، ای کار منس. تو اس ٹائپ کی باتیں. اب یہ بتایا میں نے پورا آپ کو ٹرانسلیٹ کر دیا. تو یہ تو بڑا زبردست. اتنا ایسے کتنا کلام یاد ہوگا آپ کو؟ یہ نہیں گنا میں نے کتنا. انداز بہت یاد ہوگا، بہت یاد ہوگا. اور آپ کو بھی یاد ہوتا ہے؟ آپ تینوں بھائی؟ الحمدللہ. اچھا، آپ میں سے کچھ ایسا سین ہے کہ کوئی لیڈ پہ یا کچھ آگے کون کیا کرتے ہیں؟ کچھ بتائیں، فارمیشن کیا ہوتی ہے آپ کی؟ لیڈ حمزہ بھائی کرتے ہیں جی. بس ہم ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. ہارمونیم پہ کون ہوتا ہے؟ ہارمونیم پہ میں ہوتا ہوں، ایک پہ حمزہ بھائی ہوتے ہیں، ایک پہ عبدل ہوتے ہیں، ہاں. اور میں ان کے ساتھ آپ ریدم پہ؟ پیچھے نہیں یہ ریدم اسٹارٹ جب ہم نے اچھا وہ ٹیکنیکل بات ہوئی. ہمارے دادا نے سکھائی تھی، پھر ابا نے بھی اس بات کو کہا. جب قوال پارٹی بنانی ہوتی ہے نا، تو مین چیز اگر آپ اللہ کو آپ پہ رحم کرنا ہوتا ہے تو آپ کو آپ کے گھر میں طبلے والا دے دیتا ہے. اچھا. کیونکہ سب سے زیادہ پریشان جو کرتے ہیں نا طبلے والے کرتے ہیں اوکے. اسٹارٹنگ کی پارٹی کو، کیونکہ پروگرام نہیں ہوتے، نہ کوئی فائنینشیل ہوتا ہے، تو وہ بیچارے کیوں آپ کے ساتھ لگے. وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہوتے ہیں، کوئی غلط نہیں ہوتے، وہ اپنی جگہ، ان کو بھی گھر چلانا ہے. تو ہمارے لیے قسمت کی بات تھی کہ قدرتی طور پہ اس کا بچپن سے ہی طبلے کا تھا، تو ہم دونوں گاتے تھے، یہ طبلہ بجاتا تھا. تو اب الحمدللہ اب تو 3 طبلے ساتھ بج رہے ہوتے ہیں، ڈھول ڈھولک اور ڈرمز، اور الحمدللہ سیشن پلیئرس کی لائن. مجھے بھی پکڑ کے لوگ آگے لے کے آ رہے ہیں. تو ہم لوگ اب ہم تینوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمارا جو ایک فارمیشن ہے وہ 3 بھائیوں کا ہے، کہ اگر کوئی مس بھی ہو جاتا نا، آگے پیچھے کوئی چینج بھی ہو تو یہ 3 اللہ نظر بس سے بچائے ماشاءاللہ. تو ہم 3 ساتھی ہوتے ہیں. اچھا. اور تینوں لیڈ کر رہے ہیں. 2 کی جوڑی ہوتی تھی، اب 3 کی جوڑی. ہاں زبردست. اچھا، اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ حمزہ اکرم بردرز قوال جو گروپ ہے یہ کب آیا تخلیق میں اور کیسے آیا؟ یار یہ تو بہت لمبی کہانی. لمبی کہانی ہے، میں چھوٹی بتاؤں گا. جی. بچپنے سے ہی مجھے پتہ نہیں کیا ایک تھا کیڑا. ہاں یہی کہہ لیں. بچپن سے ہی مجھے تھا کہ یار میں اپنے ابو کو اکثر بیٹھے ہوئے نا، جو ابا سے باتیں نہیں کرتے، جو ابا بولتے ہیں کہ یار یہ بچہ بڑا ہو گیا، عجیب عجیب باتیں کرنے لگا، تو میں بس ان سے باتیں کرتا تھا. ابو میں نے تالی نہیں بجانی. اچھا تالی بجانا تالی نہیں بجانی، تالی بجانا ہمارے پاس ایک ہم نوا جو ہوتے ہیں بات کہ ہاں کہ ہم نوا نہیں بننا. میں نے تالی نہیں بجانی، کسی کے پیچھے نہیں کسی کے پیچھے بیٹھ کے نہیں کرنا. بس میں یہ بولتا رہا. لیکن مجھے یاد ہے آپ بیٹھتے تھے تو. ہاں میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ جب میں کرتا تھا، مطلب زندگی بھر نہیں کرنا. اچھا. میں نے زندگی بھر یہی نہیں کرتے رہنا. ٹھیک. میں نے زندگی تو ابا مجھے ہاں انشاءاللہ وہ بھی کیا بچہ بول رہا ہے بچہ. مجھے بس تھا کہ اس وقت ہی اسی بچپنے کے اندر شروع کر دیا میں نے کام، اور جب سے ہی لگے پڑے. مطلب آپ کا گھر تو اتنا برکت والا ہے میرے لیے کہ پہلا میں نے پروگرام جی آپ کے گھر پہ کیا تھا آرٹ آف لیونگ کا. میں یہاں بتانا چاہوں گا ناظرین کو، میری خوش قسمتی اور اتفاق بھی ہے کہ حمزہ واز اے ینگ بوائے. آئی تھنک ہی مسٹ بی ہارڈلی 20 سال کے بھی نہیں ہوں گے اس وقت. نہیں اور چھوٹا 17-18 سال. ان کی داڑھی مجھے بھی صحیح سے نہیں نکلی تھی، اور ہم نے ان کو اسپاٹ کر لیا تھا. اور ہمارے کچھ دوست یار تھے،
اسما تھیں اور یہ سارے لوگ تھے. تو ان کی ہم نے سن لی تھی اور سننے کے بعد ہمیں بس تھا کہ ان کو بلانا ہے. تو انہوں نے میرے گھر پہ اپنا پہلا شو کیا تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے بہت سارے شو کیے ہمارے گھر پہ اور بہت تفریح رہی. تو میرے کیریئر کے اوپر, ہم تینوں کے کیریئر کے اوپر جو چند نام ہیں نا جن کا احسان ہے, مطلب اس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. سب سے بڑا احسان تو ہمارے باپ کا ہے جن کی وجہ سے ہم اس خاندان میں ہیں. اس کے بعد ہمارے استادوں کا, جس میں سب سے بڑے استاد نصیر الدین سامی, اس کے بعد فرید احمد صاحب. یہ تو ایک دیگر کیریئر کی اگر تھوڑے سے اس طرف کی بات کریں تو اس میں بہت سارے نام ہیں, جس میں اسماء الحسنہ بہت بڑا نام ہے. اسما باجی ایک بہت بڑا نام ہے. مطلب اسما باجی نے مجھے جب اسپاٹ کیا تھا کہ جب مطلب کہ نہیں تم کچھ کرو گے. میں اسما نے تو ہمیں جو بھی بولا تھا کہ کیونکہ میری بھی بہت اچھی جاننے والی ہیں, تو انہیں کے دو تین نام ایسے ہیں جن کا میرے دماغ پہ, جس کو بولتے ہیں نا کہ ایک ہے جس میں جس کے نام یاد آ رہے ہیں, جس میں اسماء الحسنہ ہیں, جس کے اندر یوسف بشیر قریشی صاحب ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ نے بڑا ٹائم لگایا بعد میں. پھر اس کے بعد اگر ایک علی رحمان صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مطلب اس دور میں ہوتا ہے نا کہ جب آپ کا بڑا ریسٹورینٹ ہوتا ہے پھر تو رش ہو جاتا ہے, ہونا ہی ہوتا ہے. جب آپ کو کچھ نہیں ہوتا, جب آپ کا ڈھابا ہوتا ہے نا تب وہ آتے ہیں, آپ کی دال پسند ہوتی ہے ان کو. تو یہ وہ لوگ ہیں. اسما باجی کوئی مطلب کلاسیکل کے سمجھنے والی نہیں ہے قوالی کی, لیکن اس وقت انہوں نے مجھے آپ سے ملایا, میمونہ باجی سے ملایا, مطلب مجھے میرے کنیکشنز بنائے جو کہ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے ٹریز بن چکے ہیں. اس کے اویس اور ان کے یہاں بھی کیا تھا وغیرہ کیا, مطلب یہ سارا وہی کنیکشن ہے نا, سارا وہی کنیکشن ہے, یہ وہی کنیکشن ہے. اس کی وجہ سے مطلب آرٹسٹ کو کیا چاہیے. وہاں بھی آپ کو بلایا تھا مجھے پرسکون کراچی میں, اس وقت آپ اس کے ساتھ کر رہے تھے احسن باری کے ساتھ. احسن باری کے ساتھ وہ کیا تھا وہ بتائیے. ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کرا تھا, اس کا نام تھا سوفسٹیکل. ہاں, سوفسٹیکل کے نام سے کیا تھا. بہت ساری اب تو بہت سارے پروجیکٹ ہو گئے جس میں فیوژن کا بہت سارا کام کر دیا. مجھے سوفسٹیکل کا بتائیں تھوڑا. سوفسٹیکل میں نے اور احسن باری نے مل کے ایک قوالی فیوژن پروجیکٹ شروع کرا تھا. مطلب اگر دیکھا جائے تو لائیو سیٹ میں کسی نے بھی, اب تو بہت سارے ہو گئے, الیکٹرک گٹارز اینڈ ایوریتھنگ, لائیو سیٹ کے اندر فیوژن قوالی اس دور تک کسی نے نہیں کری تھی. ہم نے کری تھی, بہت پذیرائی ملی. ہم لنڈن گئے, لنڈن میں ہم نے بہت بڑے شوز بجائے, برمنگم کے اندر ہم نے بہت بڑے بڑے شوز بجائے, بہت ہمیں فیلی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم لوگ اپنے اپنے سولو کیریئرز میں لگ گئے. لیکن ابھی بھی احسن باری اور میں ایسے ہیں اس لائک کہ ہم جب اسٹیج پہ آ جائیں ہمیں جیم نہ کراؤ, کچھ بھی نہ کراؤ. اچھا, ہم آپ کو 3 گھنٹے ایسے کریں گے, آپ بولیں گے 3 سال سے ساتھ ہی پرفارم کر. تو اب تو بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں, البمس تو بہت سارے کام کے لیے. ہم تینوں ایک اسٹوڈیو اون کرتے ہیں اپنا, ہاتھا اسٹوڈیوز کے نام سے. جی, آپ بتا رہے تھے کہ یہ تالیاں بجانے کے لیے آپ نے والد صاحب سے کہا کہ میں نے نہیں بجانی, کیا تھا وہ سلسلہ؟ تالی بجانے کا مطلب یہ تھا کہ بیکنگ ووکلز ہوتے ہیں نا, بیکنگ فرض کر کوک اسٹوڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیکنگ ووکلز ہوتے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ اب میں نے زندگی پر یہ کرنا ہے, چل رہا ہے, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, فائنینشیل بھی بہت اچھا چل رہا ہوتا, سب کو چل رہا. مجھے تھا یہ کہ ہوتی ہے نا کہ ایبلٹی, ایک لیڈنگ ایبلٹی, پتہ نہیں وہ ہے بھی یا نہیں, لیکن وہ مجھے تھا کہ نہیں, میں نے اپنا گروپ بنانا ہے. تو اس گروپ کی بہت لانگ اسٹوری ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے, اسما باجی کو ساری چیزیں پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوئی, پنگے ہوئے, سب کچھ ہو, لیکن فائنلی اللہ تعالیٰ نے گروپ بنا دیا. ان شارٹ میں بتا رہا ہوں. اور جیسے اردو میں یہ کہیں گے نا کہ ہمارا گروپ پنپ گیا, اور اس پہ ماں باپ کی بہت دعائیں. مطلب میں جب ریکارڈنگ پہ جاتا تھا بچپنے میں, ہم تینوں جب ریکارڈنگ پہ جاتے تو ہماری اماں کیا بولتے ہیں جانماز پہ بیٹھی ہوئی ہوتی تھی. جب تک ہم آتے ہی نہیں تھے تو جانماز پہ بیٹھے رہتے, تو میں ان کو بولتا تھا ہم جنگ پہ تھوڑی گئے, ان کو ایسا لگتا تھا ہم جنگ پہ گئے. اور اب تینوں بھائی شروع سے ساتھ تھے؟ شروع سے ساتھ. تو obviously یہ چھوٹے تھے, پہلے میں نے کام شروع کرا, 3-4 سال میں صرف اکیلے کرتا تھا. پھر آہستہ آہستہ تیمور بڑا ہوا, پھر عبدل بڑا ہوا. لیکن عبدل جب بڑا ہوا نا تو پھر ہم نے پراپر اپنا کام شروع کر دیا. ہم نے کہا کہ یار ناؤ وی آر آل سیٹ. اور آپ کے اس گروپ میں انٹوراج جیسے یہاں آپ شو کرتے ہیں یا باہر جاتے ہیں تو کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اٹ ڈپینڈس. نارملی ویسے اچھا, نارملی کراچی میں جب ہم پرفارم کرتے ہیں تو ہم لوگ 20 لوگ ہوتے ہیں. 20 لوگ ہوتے ہیں. اور باہر تھوڑا سا چھوٹا کرنا پڑتا ہے, لیکن اب فائدہ یہ ہے کہ باہر نا ہمارے کراچی کے یا پاکستان کے بہت سارے میوزیشین وہاں جا کے شفٹ ہو گئے ہیں. اوکے, تو مل جاتے ہیں گٹارز والے, ڈھولک تبلے والے. تو یہاں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم لے جائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈالر, مطلب یار میں نے ابھی مزے کی بات ابھی بتاؤں کہ عبدل نے میرا ٹکٹ 2019 کے اندر میرا ٹکٹ کرایا تھا امریکہ کا, میرا بزنس کلاس $6,000 کا. تو کتنے کا وہ؟ تو پاکستانی 8 لاکھ روپے کا.
अब वो 18 लाख रुपए का हुआ, तो अब कैसे आप मैनेज करेंगे ये सारी चीज़ें? ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें, लेकिन क्या आपने उस पर भी तो आपके जो ऑर्गेनाइजर है, प्रमोटर पे भी इतना ज़्यादा नहीं करना, तो उनको हम 2-3 ऑप्शन ऐसे दे देते हैं ना कि यार वो कि कुछ लोग यहाँ से चलेंगे, लोग यहाँ से 7 चलेंगे। लोग 8 लोग, लेकिन बाकी 5 और ऐसे। ग्रुप इतना अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर है, सब ने हमारे कलाम याद करे हुए, सब कुछ करे हुए, जाके एक जैम करके। लेकिन हमारे जो 4-5 लोग हैं जो लाजिम व मलजूम है, जिसमें हम तीनों भाई हैं, वालिद साहब को लाजमी रखते हैं, एक हमने बताया शहजाद भाई हैं, ये हमारे साथ लाजिम मलजूम है, हम 5 लोग तो होंगे। कि शुरू इसके से बाद हमने होते- सेट ही ऐसा बनाया कि हम अपने ऊपर ही रखें, तो फिर ज़्यादातर हमें बाहर जाके ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसमें जो अभी अमेरिका अभी आप जा रहे हैं, मेरे ख्याल से कब जा रहे हैं आप लोग? 25 नवंबर को। अच्छा, अभी मैं बल्कि आपसे आइटनरी पूछूंगा क्योंकि वो फ्यूचर प्लान में आएगा, लेकिन तो इस ग्रुप में आपका जो है वो तबला कौन बजाएगा? इस ग्रुप में तबला हमने वहीं से हायर किया, वहीं शायर किया। वहीं से हायर और वो आप तबले वाला जान होता है, तो वो मतलब एक किया। कव्वाली लोगों की ने महफिल। पहले होता था ना कि पहले ऑब्वियसली नाम नहीं था, तो लोगों के लिए नए नए थे, अब तो इतना ज़्यादा हमारी चीज़ें वायरल हो चुकी हैं, लोगों नहीं ने नहीं, मैं याद पूछा कर ये लिया। तबले वाला जो आपने किया, ये वन ऑफ द बेस्ट होगा। हाँ हाँ, बेस्ट जो बेस्ट अवेलेबल है वहाँ पर। अच्छा, वो पूरा अमेरिका में ऊपर से आप जब वायरल हो जाते हैं ना, तो फिर लोग आपको सुनते हैं। जैसे अब जितने भी लोग हैं, पहले हमें रिहर्सल करनी पड़ती थी, अब जितने भी नए लोग आते हैं तबले वाले, वो सुन के आते हैं, यार हमजा भाई का ये मशहूर है, हमजा भाई का ये मशहूर है, तो फिर जैसे बोलते हैं ना, बैठो और बस स्टार्ट। ये स्टाइल है, तो तो मशहूर अब हाँ, पहले मसला होता था यार नहीं सुना हुआ ये, अब तो बस ये होता है अब तो हमजा हर भाई का तबले ये- वाला, हर की गिटार वाला, कीबोर्ड वाला ये बोलता है यार यार आपको हमजा तो भाई को हर ये चीज़ सुनी जगह है है, मैंने। हमजा भाई को ये जगह पसंद है, हमजा भाई इसके ऊपर गुस्सा कर देंगे। तो बाहर भी अमेरिका वगैरह भी कहाँ कट करना है, सबको कहाँ पता दोबारा से स्टार्ट करना है, कहाँ से क्या करना है, सब कुछ अब सबको पता है। जबरदस्त। तैमूर, आपने बोला, मुझे बड़ी खुशी हुई, बल्कि मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। वो मुझे बताइए कि ये बड़ा सुना है, आप लोग जहाँ रहते हैं वो कव्वाल गली है, कोई कहता है मौसीकी घराना घर गली है, महल्ला है, वो क्या है स्टोरी? फिर हम जब डिटेल में बताएंगे, थोड़ा सा आप बताइए। सर वो कवाल गली है, वहाँ पे सारे कवाल रहते हैं, उसमें से कवाल गली वो मशहूर हुई भी है। कितने कव्वाल रहते हैं भाई? वहाँ पे कमोबेश कोई अगर पार्टीज के साथ लगाए कम से कम 80 पार्टियाँ, 80 पार्टियाँ? 80 पार्टियाँ रहती हैं और वहाँ। हमारा पूरा अगर बिरादरी कम्युनिटी लगाए तो 600 लोग रहते होंगे वहाँ। तो क्या कितनी बड़ी गली है? रिकग्नाइज वो इसलिए है वो जगह अवार्ड्स की वजह से। कव्वाल गली जो है वो इस वजह से मशहूर है कि वहाँ पर मशहूर कव्वाल रहते हैं। मशहूर कव्वाल से मुराद के असल बात यह है कि वहाँ कव्वाल बच्चे रहते हैं, जो कि मेरा घराना है। इस घराने के अंदर 7 प्रेसिडेंशियल अवार्ड है सर, वाह, जिसके अंदर 3 तो मेरे घर में है, जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। अच्छा। उस्ताद मुंशी साहब का, उस्ताद फरीद याद साहब का, उस्ताद अबू मोहम्मद साहब का, बराबर मेरे नाना का उस्ताद कवाल बहुद्दीन साहब का, मेरे पीछे उस्ताद मंजूर नियाजी साहब का, सामने नसीरुद्दीन सामी साहब, उस्ताद नसीरुद्दीन सामी साहब उनके पास 2 हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी तमगा है। तो ये घरान ये कवाल बच्चा गली कहलाना तो सही नहीं, तो कवाल गली कवाल गली के नाम असल से मशहूर, क्योंकि जितने भी वहाँ पर मतलब अगर आप नॉर्मल दिन में भी आप आए ना वहाँ पर, तो वहाँ गोरे टहल रहे होंगे। अच्छा, वो गोरे इस वजह से कि वो रिसर्च करने आए होते हैं हमारे खानदान पे कि वही बात है 26 कि अभी नस्ल तक- सबसे मशहूर कवाल फरीद साहब हैं, तो फरीद साहब भी उसी गली में रहते हैं। सबसे मशहूर कवाल वो भी फरीद साहब फरीद साहब भी उसी गली में रहते अच्छा, हैं। और ये जो आपके वालिदैन हैं और जो उनके आबा अजदाद थे, तो ये जो पार्टीशन हुआ जब से यहाँ पाकिस्तान बना, जब से आके यहीं रहे? जैसे हम लोग 56 में आए थे, हम लोग 47 में नहीं आए थे। अच्छा, नहीं, जो दूसरे लोग आए होंगे। नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ 56 के अंदर जो गदर हुआ था ना, 56 के अंदर दादा आए थे। ओके। और पहला जो कव्वाल यहाँ पर आया घराना, वो कौन सा था? पहला घराना यहाँ पर मेरे ख्याल से कल्लन खान साहब, उस्ताद कल्लन कल्लन खान साहब, खान बहुत साहब, बड़ा नाम। हाँ। कोई घराने का बहुत मतलब कव्वालों में उस वक़्त मतलब रेडियो पे गाना जब बहुत बड़ी बात होती थी ना, तो उनका डेली एक कव्वाली बजती थी, इतना बड़ा नाम था उस्ताद कल्लन खान साहब, उनके नाम पे भी एक गली है। अच्छा, अच्छा अब तो ये हो गया कि बहुत सारी गलियाँ हो गई हैं, पहले एक गली थी क्योंकि ये मेन गली थी, क्योंकि सारे आ रहे, लेकिन कवाल बड़े हो गए, मैंने बताया 600-700 तो लोग हैं, तो गलियाँ डिवाइड हो गई हैं। ये गली कवाल गली है, इसके बराबर जो मशहूर है वो उस्ताद कवाल बहुद्दीन की गली है। अच्छा ये गली भी जो है इसको कवाल का नाम दिया हुआ है, ये मोइन नियाजी साहब के नाम पे है, एक कवाल है मोइन नियाजी साहब के नाम पे। आगे सामने जो है, सामने जाएंगे तो उस्ताद कल्लन खान कवाल के नाम पे है, सही है। और इसके अलावा ये 3-4 गलियाँ, ये जितनी भी गलियाँ हैं, ये एक रोड के अंडर में आती है, जो सबसे बड़ा रोड है, वो रोड का नाम क्या? उस्ताद मुंशी रसीउद्दीन कवाल। वाह। ये सारी गलियाँ उनकी छतर छाया में आती हैं। और ये फिर आप लोग रहते भी वहीं, वहाँ से शिफ्ट भी नहीं होते?
نہیں ہم لوگ شفٹ نہیں کرتے. یہ شفٹ کرنے کی وجہ یہی ہے, شفٹ کریں گے تو امریکہ ہی کریں گے اب. اچھا پاکستان میں اس سے بہتر گلی ہمیں ملتی نہیں ہے. بالکل. تو یہاں پر تو ابھی بھی آپ میرے ساتھ چلیں گے نا تو رونق ایسی ہوگی. میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس علاقے کو شو مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے. اچھا ہاں پیچھے ایک بہت بڑی مارکیٹ. جب آپ لوگ نکلتے ہوں گے شام میں یا کسی وقت آنا جانا ہوتا ہوگا تو آوازیں بھی بڑی آ رہی ہوتی ہر گھر سے گانے کی آواز, بجانے کی آواز, ریاض کی آواز, محفلیں لگی ہوتی, کیونکہ آپ لوگوں میں سنا ہے رات کو ریاض وغیرہ چلتا ہے. ہوتا تھا کسی دور میں, اب نہیں, اب تو شوز اتنے ہوتے ہیں, سب کچھ. یہ ریہرسل جب ہوتی تھی زیادہ, جب کام کا فارغ وقتوں میں. اچھا اب کام ہی اتنا ہوتا تو وہ بن کے تو آپ لوگ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا سننے کے بیٹھ گئے کہ کسی کی آواز آ رہی ہے اور اچھے ہیں وہاں بیٹھ گئے, دل تو چاہتا ہوگا نا اچھی. تو رمضانوں میں رمضان ہمارے لیے ریہرسل کے لیے ہوتا ہے. اچھا رمضان میں ریاض اور ریہرسل ہوتا ہے سب کچھ. تو میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ گلی کی جو رونق ہے نا, وہ ایک تو سارے قوال ساتھ رہتے ہیں, سارے بڑے بڑے نام, عوامی مشہور جو قوال ہیں وہ بھی وہاں پر بہت سارے رہتے ہیں, خاص لوگ بھی رہتے ہیں. تو اس گلی کا جو ایک ایریا ہے, وہ پتہ نہیں آپ ابھی تک آئے نہیں آئے, ایک ایریا ہے وہ, ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس طرف والا اس طرف والا. اس طرف والا جو ہے نا, وہاں پر میں بتا رہا ہوں صرف اس طرف 7 پریزیڈینشیل ایوارڈ ہیں, اور جن کی وجہ سے قوالی اس وقت موجود ہے 3 نام بلکہ 4-5 نام ہیں. وہ استاد منشی رضی الدین, استاد منظور نیازی صاحب, استاد قوال بہاؤالدین صاحب, استاد افتخار احمد خان صاحب. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قوال بچہ گھرانے کے لیے اپنی زندگیاں دی ہیں. قوال بچے گھرانے کو اس مقام پہ لانے کے لیے ہم لوگ جو بس کھا رہے ہیں انہیں کی وجہ سے کھا رہے ہیں. اب میں بتا رہا ہوں نا کہ آج کل وہ کوئی بھی آ جا رہا ہے, آپ جیسے محبت کرنے والے ہیں, قوالی میں کسی کو بھی سن لیتے ہیں, کسی کو بھی بلا لیتے ہیں. بات ایک گھرانے سے شروع ہوئی ہے, اب آج کل نئی چیز چلی ہے 4 گھرانے, اور 4 گھرانوں میں سے وہ صاحب 4 گھرانے بتا دیں جس میں سے 3 گھرانے 3 نسلوں پہلے قوالی کرتے ہی نہیں تھے, ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. 3 گھرانے وہ گھرانے نہیں ہیں. اوکے, وہ کبھی تیر کی بات کر دیں گے, کبھی میر کی بات کر دیں گے, کہ صرف 4 گھرانے ہی ہیں. گھرانے کی ڈیفینیشن تو میں گھرانے کی بات, آپ مجھ سے گھرانے کی بات کریں کیوں کریں بھائی, پہلے میرے کو باجا کھولو میرے سامنے, دکھاؤ. میں آپ کے سامنے. قوال تمہیں قوال مانیں گے کیسے جب تک ان کو ریکگنائز نہیں کرو گے. بالکل. آپ ہندوستان چلے ہیں خاص طور پہ, وہاں پر تو لازمی قوال بچے گھرانے کا مطلب ہر گھرانہ جو کہیں نہ کہیں سے وہ جوڑنے کا کوشش کرے گا. بولے گا اگر سب سے پرانا گھرانہ ہے اور اگر قوالی کا سٹارٹ جس نے کرا تھا وہ یہی لوگ ہیں. زبردست. میں اب چاہوں گا عبدل آپ کچھ سناؤ مجھے. اب میں پہلے چاہوں گا عبدل سنائے, پھر آپ سے سنوں گا, پھر تینوں بھائیوں سے سنوں گا کچھ. ہاں عبدل, کیونکہ میں نے دیکھا ہے آپ ماشاء اللہ سے جب آپ ان کو لیڈ دیتے ہو پرفارمنس کے دوران, یہ بھی بھائی کمال کی کھچائی کرتا ہے. بھائی ایسا ہی. میں ہوش میں ہوں تو تیرا ہوں, میں ہوش میں ہوں تو تیرا ہوں, دیوانہ ہوں تو تیرا ہوں راز اگر تو تیرا ہوں راز اگر تو تیرا ہوں, افسانہ ہوں تو تیرا ہوں, میں ہوش میں ہوں تو تیرا ہوں. کیا واہ کیا بات. جی تیمور بھائی. اتنا ہی کہا تھا بس, عاشق ہوں تیرا پیارے, آمادہ بقتل من عاشق ستمگارے, آمادہ بقتل من عاشق ستمگارے. برہم ہی رہا ظالم کر دیکھے جتن سارے, کب تک کوئی سمجھائے, کب تک کوئی سر مارے. اتنا ہی کہا تھا بس, عاشق ہوں تیرا پیارے, آمادہ بقتل من عاشق ستمگارے.
بہترین. اب میرے خیال سے کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ کوئی اگر آپ کے ذہن میں ہو سیکوینس جس میں آپ اسٹارٹ کرو اور آپ پھر وہ کرو, تھوڑی سی جگل بندی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ ہم اختتام ایک اختتام نہیں کر رہے ابھی, آپ ابھی میں اختتام پہ لے کر جاؤں گا, آپ سنم گھرم کا بناتے ہیں. اختتام میں کراؤں گا. ہم اختتام مطلب ایک گاتے ہیں. اچھا یہ ٹریک جو ہے بہت خوش قسمتی ہے کہ ہمارے حصے میں آیا ہے وہ اس طریقے سے کہ اوریجنل قوالی پہ کام ہونا بند ہو گیا. بالکل ہاں, لوگ کور اور اگر کچھ مشہور بھی ہوئی ہیں تو اس طریقے سے ہوئی ہیں جیسے اس وقت بہت وائرل چل رہی ہے, ماشاء اللہ ان کو اور عزتوں سے نوازے, بول کا فارا کیا ہوگا. وہ لکھی عاصم رضا صاحب نے ہے, کمپوز آئی تھنک نوید نشاط کسی پر نے کی ہے. ہم نے ایک قوالی وائرل ہوئی ہے ہماری ایک قوالی جو اتفاق سے خوش قسمتی سے لکھی بھی ہم نے ہے, اچھا کمپوز بھی ہم نے کری ہے اور پرفارم بھی ہم نے کری اور وائرل بھی ہم سے ہوئی ہے. یہ بہت کم چیز ہوتی ہے. بالکل, تو وہ پیش کر رہے ہیں. زبردست. میں دنگ رہ گیا ہوں تیرا حسن دیکھ کر, میں دنگ رہ گیا ہوں تیرا حسن دیکھ کر, آنکھوں کی مستیاں تیرے چہرے کو دیکھ کر, آنکھوں کی مستیاں تیرے چہرے کو دیکھ کر, یہ چوڑیاں یہ بالیاں یہ پیارا سا لباس, یہ چوڑیاں یہ بالیاں یہ پیارا سا لباس, اتنا حسین دیکھا نہیں میں نے امتزاج, پھر اس پہ سرما دانی سے سرما لگانا, ایسے زخموں پہ میرے دل کے مرہم لگانا, جیسے دیوانگی کو میری نہ اس قدر بڑھاؤ, حسینوں ادا سے قیامت نہ ڈھاؤ, قسم ہے تمہیں اپنا آنچل ہٹاؤ. بہت شکریہ. تو اس کا کیا نام ہے اس کا؟ یہ قیامت نہ ڈھاؤ کے نام سے مشہور ہوئی ہے. میں نے ایک برانڈ کے لیے کری تھی قوالی, لیکن اتنی وائرل ہوئی مطلب اس کی کوئی انڈیا میں بھی لوگوں نے, میں نے دیکھا پتہ نہیں کہاں کا سر, اس کی 1,00,000-1.25 تو ریلز بن چکی ہیں صرف انسٹاگرام پہ, واو, اور بڑی وائرل ہے یہ قوالی, اور آج کل بڑی ہمارے لائیو پرفارمر, اور وہ بھی آپ کی بڑی چل رہی ہے میرے خیال سے, زندہ نہ رہنے دو حسن والو, وہ بھی آپ نے کی تھی. وہ نصرت صاحب کی ہے, وہ ہے تو ہے, لیکن ہاں ہماری وائرل ہوئی ہوئی, ہماری وائرل ہے جو ہم نے ایک اسٹائل ہے ہمارا, ہم چاہتے ہیں کہ کچھ بھی پرفارم کریں نا تو اس میں اپنا اسٹائل ضرور ڈالیں. یار وہ تو ہمیشہ سے تھا, وہ تو شروع میں تھا آپ کا, وہی تو میں کہتا تھا جو مجھے پسند آیا تھا. پتہ نہیں آپ دو بھائی کو بھی یاد ہوگا, جو ہم شروع میں جب سن رہے تھے تو بیچ میں یہ پوری اسٹوری جو بیان کرتا تھا نا, اس کی واقعہ اور جو قصہ, تو مجھے بڑا وہ امپریس کرتا تھا کہ یار چلو ایک تو قوالی ہے, شاعری ہے, لیکن اس کے اندر پورا جو قصہ بیان کر رہا ہے کہ وہ آئے پھر انہوں نے یہ کہا اور وہ کہا, وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. ہاں ایک مطلب پیکج ہے نا آپ کے آڈینس کو, ایک انٹرٹینمنٹ کا, ایک اسپریچول جرنی کا پورا ایک پیکج ہونا چاہیے کہ یہ تھیا تھیا بنی تیرے نشایا تھیا تھیا تو بابا بلے شاہ نے کیوں بنائی, بالکل, اور یہ کیا قصہ تھا. تو مطلب اس وجہ سے عبدل آپ یہ مجھے بتائیے, کیونکہ آپ میرے خیال سے پہلے تو حمزہ بھی بڑا اسٹائلش ہوتا تھا, لیکن مجھے ہمیشہ سے آپ بڑے اسٹائلش لگے ہو, اور آپ نے ہیئر اسٹائل بھی بڑا زبردست بنا کے رکھا ہے, اپنی گوٹی بھی بڑی زبردست بنا کے رکھی ہے, آپ نے آج شوز بھی, اور مطلب یو مینٹین, اور آپ کی میرے خیال سے باڈی بھی دونوں بھائیوں میں ذرا بہتر ہے. تو آپ جو ہے بیسکلی ایک ینگ جنریشن کے وہ آئیکن بھی ہو, تو آپ کو کیا انسپائر کرتا ہے یہ جو اسٹائل ہے ٹو فیشن میں رہنا؟ ایک تو یہ چیز, اور دوسری آبویسلی ہماری پہلے بات ہو رہی تھی بیہائنڈ دا اسٹیج, وہ یہ کہ آپ کے جو آبا و اجداد تھے وہ ایک ٹریڈیشن کو لے کر چلے, آپ نئی جنریشن کے ہو, اور آپ جیسے پیکیجنگ آپ نے نئی کی ہے اپنی, آبویسلی حمزہ کا رول ہوگا, بٹ آئی وانٹ دس آنسر فرام یو. تو وہ کیا ہے وہ پیکیجنگ ان آرڈر ٹو سروائیو آج کل کے ماحول میں جو ہمارا جنریشن زی ہے, جس میں آپ کی انسٹا ریلز بھی ہوں گی, سوشل میڈیا بھی ہوگا, ٹش ٹاش بھی ہوگا, قوالی کو کیا پیکیجنگ دی آپ نے یہ, اور جو کہ منفرد ہے دوسروں سے؟ پہلے والے سوال کا تو شروع سے مجھے یہ شوق ہے, اور ایک اچھا لگتا ہے, مطلب ایک ہوتا ہے نا دماغ بنا ہوتا ہے انسان کا, تو میرا تھا کہ الحمدللہ جب اللہ اتنا نام دے گا اور اچھا, سیدھی بات ہے, پیسہ ویسا دے گا تو اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے. تو آپ کو پہلے بھی تو جب سے اللہ نے دیا ہوا تھا, اب تو بہت زیادہ دے دیا, مگر اس ٹائم سے اللہ نے دیا ہوا تھا, مگر اب
تو شروع سے یہی تھا. اب وہ آ جائے پیکیجنگ پہ. پیکیجنگ کا یہ تھا کہ ابھی بھی ہمارے پاس پاکستان میں پوری دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو بہت معنی دیتے ہیں پیکیجنگ کو. یہاں پر کراچی میں 80% لوگ ایسے ہیں جو آپ کے خاص طور پہ فیس سے اور آپ کے کپڑوں سے آپ کو جج کریں گے. مطلب پہلے ہوتا تھا نا کہ یار قمیص شلوار پہن کے، ارے قمیص شلوار بھی پہنتے ہیں مگر ایک اچھا دکھنا اور ایک اچھا کہ وہی بات جو حمزہ بھائی نے آپ کو اسٹارٹ میں بولی نان خطائی والی کہ اندر سے وہی ہے مگر جو آپ کو دکھنا پڑے گا نا کہ یار یہ سب سے منفرد ہے تو آپ کو اپنی پیکیجنگ پہ کام کرنا پڑے گا. اور بالکل صحیح لازمی ہے یہ، ورنہ لوگ آپ کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. مگر خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ بس اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تو بس یار قوال ہے نا، ہاں ہاں قوالو بٹھاؤ بس رکھو. اب جب حمزہ بھائی جاتے ہیں تو الگ سے پہلے 1 گھنٹے پہلے ان کے پاس ایک شور مچ جاتا ہے کہ بھائی حمزہ آ رہا ہے، اس کو الگ کمرہ دینا ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ اس کار میں آتا ہے اور آئے گا تو 2-4 لڑکے اس کے ساتھ ہوں گے تو اس کو ایسے ہلکے میں نہیں لینا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بس قوال آ رہے ہیں، ہاں بھائی پیچھے کمرے میں بٹھاؤ بس کریں گے قوالی، جب آئے گا فیملی میں بھی لیکن آنا. اب ایسا ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم بھائیوں کو کہ فیملی بیٹھی ہوتی ہے نا، یار گھر والے بیٹھے ہیں آپ یہاں بیٹھ جائیں، ورنہ پہلے ایسا کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا. بس آئیں بیٹھیں، جب قوالی ہوگا وہیں سے آپ کو گیٹ سے بولیں گے آپ کے پیسے دے جائیں. اب ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی کہ اگر کوئی آتا بھی ہے نا تو بندہ مینیجر روک دیتا سامنے کہ حمزہ بھائی کا موڈ نہیں ہے، حمزہ بھائی بات نہیں کریں گے. تو ایسا کرنا لازمی ہے میرے حساب سے. آپ سے سوال ہے. اچھی تھینک یو. جیسے آپ کے بھائی نے ایک بات بتائی کہ ماشاءاللہ سے اب رکھ رکھاؤ بہتر ہو گیا، گاڑیاں چینج ہو گئیں، جب جاتے ہو تو رسپیکٹ بھی ملتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب وہ کہتے ہیں نا اللہ میاں حسن دیتا ہے تو وہ نزاکت آئی جاتی ہے. تو حمزہ بھائی میں کیونکہ آپ کے لیڈر ہیں، آپ کے گروپ کے وہ ہیں، بڑے بھائی ہیں، تو کیا ان میں کوئی ایلیمنٹ آف غرور آیا ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں آیا. مطلب ایسے اتنا کہ اب میں ان کو بولتا ہوں کبھی کبھار تو جب میں دیکھتا ہوں نا زیادہ پبلک ہے، زیادہ ٹریفک ہے، میں خود بولتا ہوں بھائی تم تھوڑا یار تم اپنا نام دیکھو کیسا نام ہے تمہارا، تھوڑا سا تو اکڑ دکھاؤ، تھوڑے دکھاؤ. جن میں آتے نہیں بہت زیادہ سب سے ہمبل ہے، ہم سے کیا بھائیوں سے کیا پوری ہر پبلک جو بھی بندہ آیا اس سے بہت ہمبل جیسے ملتے ہیں. اچھا. تو ان میں مطلب بالکل بھی میں نے ابھی مجھے اس بات پہ یاد آیا، ابھی میں کسی کا پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، ابھی پاکستان کا اچھا مشہور نام ہے، اس نے وہ وائرل چلا ہے تو اس نے بولا کہ یار آرٹسٹ مشہور ہو جائے نا تو مگر اللہ سے دعا ہے کہ مشہور ہونے کا تو اس کو پیسہ ضرور دے. سامنے والا کیوں؟ بولا یار جب تک پیسہ نہیں وہ اپنے آپ کو مینٹین نہیں رکھتا، اور نا آج کل کی دنیا میں یہ ہو گیا ہے کہ جب تک آپ کو خود عزت نہیں دو گے نا سامنے والا آپ کو عزت نہیں دے گا. تو وہ بول رہا تھا کہ میں بہت مشہور ہو گیا مگر میں نے پیسہ نہیں کمایا تو اس کی وجہ سے مجھے. میں نے یہ سوال جان کے کیا اپنے ناظرین کے لیے کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے ایسا بالکل نہیں ہے. اور حمزہ نہیں، آپ تینوں بھائیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت، اور یہ اپنے خاندان سے آتا ہے، فیملی سے آتا ہے اور نہ ہونا بھی نہیں چاہیے. دیکھو یہ پیسہ، یہ شہرت تو آنی جانی ایسی یہی بات ہے. جو عزت ہے نا اور جو آپ کا جو انکساری عاجزی ہے وہ رہنی چاہیے. حمزہ آپ سے میں پوچھوں گا، اب یہ تقریباً ہم اینڈ کرنے والے ہیں، یہ کیا آپ کے جو بچہ ہے، مجھے یاد ہے آپ کے یہاں ولادت ہوئی تھی، چھوٹا بچہ تھا، آپ شیئر کرتے، آپ کی شادی پہ بھی بلکہ میں آیا تھا، شاہزین نام ہے اس کا. شاہزین. تو شاہزین کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، کیا وہ بھی اب آنے والا ہے اس فیلڈ میں؟ آئے گا، ہم دیکھ سکتے ہیں آج سے 10-12 سال مطلب آ چکا ہے. وہ تو ابھی سے، بلکہ جب تک آپ کو یاد تھا ہماری بہت سالوں بعد ملاقات جی تب تو صرف میرا ایک بیٹا تھا. اب تو ماشاءاللہ تیمور کا بھی ایک بیٹا ہے، ابراہیم. تو وہ دونوں بھائی بڑی، جس کو بولتے ہیں نا کہ کچھ بھی ہمارا ریلیز ہونا شروع ہوتا ہے وہ رات کو دیکھ دیکھ کے اگلے دن یاد کر لیتے ہیں وہ پورا. اور دونوں بچے فین ہیں ان کے. اچھا. ہر ایک جگہ ایک شعر جو چیز لگائیں گے وہ ہر چیز بابا جان بابا جان. ابھی کیا بولتے ہیں پاکستانی سیریز چل رہی ہے تو ورلڈ کپ چل رہا ہے جی. تو میرا بچہ جو ہے وہ بابر اعظم کا بڑا فین ہے. تو ابھی 23 کو ہم لوگ امام الحق کی جو نکاح ہے اس میں پرفارم کر رہے ہیں. تو میں نے ویسے تو اس کو کانفیڈینشیل رکھا ہوا تھا، پتہ نہیں یہ بعد میں ریلیز ہوگا یا پہلے ریلیز ہوگا. تو گھر پہ تو بتاتے ہیں، تو اس نے بھائی اسکول کی چھٹی وغیرہ کا میرے سے اپلیکیشن کروا دی ہے کہ نہیں وہاں تو میں نے جانا ہے. حالانکہ میں ایسے جا رہا ہوں کہ ہم تینوں بھائی کہ ہم صبح جائیں گے، رات کو پرفارم کریں گے، اگلے دن آ کے رات کو ہم نے US نکل جانا ہے. لیکن اس نے نہیں بھائی میں نے جانا ہے کیونکہ ٹیم ہوگی. تو وہ سارے شوق بھی چل رہے ہیں اس کو. لیکن میں یہ بات مینشن کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے سارے شوق جو ہمیں بھی اس سے وہ اس کام سے پورے ہوں. میرے ابا کہتے ہیں ہر وقت ایک بات کہتے ہیں، ان دونوں کو سمجھاتے ہیں، کیا بولتے ہیں، جیسے یہ دونوں بھائی ہیں نا، میرا تو شروع سے ہی یہ شوق ہے ان کا. جیسے اس کو کچھ اور شوق بھی، تیمور بہت
एनिमल पसंद करता है, जानवर बहुत पालता है. मतलब बकरे तो इसके पास 12 महीने बने रहेंगे, बकरे, गायें, और उसको डॉग्स का बड़ा शौक है, बहुत ज़्यादा. तो इतना शौक है कि शौक की हद तक तो सही है. मतलब ये इसको ना कभी कभार एज अ बिजनेस भी करना चाहता है ना, तो मेरे अब्बा बैठ के इसको समझाते कि नहीं भाई, जो तुम काम कर रहे हो ना, इससे अच्छा शहनशाह वाला काम कोई नहीं है. इसको बताते हैं इसको प्रॉपर्टीज़ वगैरह का बहुत शौक है, ये तो सही है, अच्छा है, लेकिन एज अ बिजनेस लेने के लिए ना हमारे अब्बा ने हमें समझा. तो हम अपने बच्चों के अंदर वो बात अब ये डाल रहे हैं कि देखो, इससे बादशाह वाला काम कोई नहीं है, क्योंकि ये वो काम है जो तुम्हें आता है. कोई और काम करोगे, कोई और मतलब अच्छा, प्रेशर कुछ भी नहीं, प्रेशर मुझ पे भी नहीं था कि ऐसा नहीं कि हमारे अब्बा ने बोला कि यार ये तुमने करना ही है. नहीं, प्रेशर ये खुद ही खुद मोहब्बत शुरू हो जाती है इससे. जब मेरे अब्बा मुझे 13 साल की उम्र में लंदन लेके गए थे ना, जब मैंने अपने स्कूल में बताया था कि मैं लंदन जा रहा हूँ टूर पे, तो जो रिस्पेक्ट, जो अटेंशन मुझे मिली थी, मैं उस दिन ही कवाल बन गया था कि नहीं यार, करना यही है. यार मुझे एक और बात याद आई हमजा, आप लोग माशाल्लाह से भाइयों का नहीं पता, आपका मुझे पता है, यू आर एन एजुकेटेड पर्सन. आप माशाल्लाह से आपने इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलते हो, आपकी तालीम भी अच्छी है. तो ये भी मुझे आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि ये पढ़ाई का क्या था आपकी फैमिली में, या क्या सिलसिला था, या किस वजह से आपने पढ़ाई भी की. पढ़ाई का क्रेडिट हम तीनों भाइयों का, सिर्फ मेरा नहीं, तीनों भाइयों का हमारी वालदा को जाता है, क्योंकि हमारे वालिद जो हैं वो फरीद साहब के भाई हैं और मशहूर तरीन ग्रुप के साथ थे, तो ज़्यादा टूर्स वगैरह सब कुछ रहते थे. तो हमारी वालदा ने बहुत ज़्यादा हम पे इस मामले लेकिन में उन्होंने ये नहीं सोचा कि कव्वाल बनेंगे तो पढ़ाई ना कराओ. अच्छा, इसका फ़ायदा ये हुआ ना कि मतलब हमारे साथ साथ की, हमारी फैमिली में हमारे साथ साथ की जो है एजुकेटेड है, और हम इस बात पे कोई इसमें शर्म नहीं है. हमारा आवाज़ भी हमसे अच्छी होगी, हो सकता है गाते भी हमसे अच्छा हो, लेकिन हमें एज जो अल्लाह ताला ने दे दिया वो पढ़ाई का दे दिया. वो जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, बिल्कुल. वो जो मैं और तैमूर अगर नहीं गए और एक दिन पहले अब्दुल अमेरिका चले गए, तो अब्दुल को पता है कि हाउ टू टॉक, हाउ टू कम्युनिकेट विद द ऑल प्रमोटर्स ओवर देयर. अगर हम दोनों रुक गए तो तैमूर को पता है कि किस तरीके से वहाँ जाके सब कुछ करना है. तो ये सारी चीज़ें मेहनत से मिलती हैं. अगर देखा जाए, आप भी फील करें, हम तीनों में सबसे ज़्यादा शाय तैमूर है, लेकिन ये शाय सिर्फ इंटरव्यू की हद तक है. कैमरा शाय. हाँ, कि ये हाँ, कह बाद में सकते बात हैं. करेंगे तो आप बोलेंगे नहीं यार. हमारे जितने भी प्रमोटर्स हैं, गोरे प्रमोटर्स, जितनी अच्छी दोस्ती उनकी तैमूर से होती है वो हमसे नहीं होती. मतलब हमसे आते हैं तो हमसे सिर्फ 2 टोक पेमेंट की बात करेंगे, बिल्कुल फिर कारोबारी. उसको लेके चले जाते हैं गाड़ी में यूएस में, चलो यार पार्टी तो तैमूर के साथ करेंगे. तो उसके वो बड़ा अच्छा एक, मतलब अल्लाह ताला ने एक ज़बरदस्त सा एक पैकेज दिया हुआ है कि काम की बात इससे करो, म्यूज़िक की बात इससे करो, और तब ये नई नई चीज़ें सीख के आते हैं. मतलब तो कोई अगर यहाँ पर आ गया तो बस वो यही रहेगा, उसने जाना कहीं नहीं. क्या बात है. अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ. वो ये सवाल ये था, और ये मैं चाहूँगा कि अगर आप मुनासिब समझे तो उसको जवाब दीजिए, बल्कि ज़रूर दीजिए. डेफिनेटली पहले आपका एक करते होंगे, बिजनेस मॉडल होगा, इतने पैसे बनाते होंगे, एक चार्जेस होंगे, ये होगा. जो भी पैसे बनाते हैं आप भाइयों में कैसे तकसीम करते हैं? जैसे अब अमेरिका के टूर पे जा रहे हैं यहाँ शो, तो क्या वो एक गल्ला एक ही है फैमिली का, या कुछ सिस्टम है कि भाई आप बांटते हो या अब्बा बांटते, क्या सिस्टम ये है कि हमारे अब्बा हमारा गल्ला है. अच्छा, सब कुछ उनके पास जाता है. म्यूजिशियंस वगैरह का सब बांटने के बाद जो किए जाते हैं, उन सब का बांटने के बाद वो सब वाले साहब के पास. हमें मतलब सुबह उठ के अगर हमें अब्दुल को अगर पार्टी करने के लिए पैसे चाहिए तो अब्बू से लेने. मैंने अगर अपनी फैमिली को घुमाने के लिए, मैंने दुबई जाना है, मैंने लंदन जाना है फैमिली को लेके, तो अब्बू से ही पैसे लेने. वो सब ये नहीं कि इनको इतना मिल गया तो मुझे भी इतना नहीं, मैं ज़्यादा ही खर्च कर देता हूँ. इस बात में फायदे में मैं हाँ, तो रहता ये हूँ. दोनों मसला नहीं, मना नहीं करते. अच्छा, वो कैसे? ज़्यादातर मैं लेता हूँ बस. अच्छा, आप लेते हो सब जानवरों के लिए? जानवरों हाँ, के लिए बहुत शौक है. मतलब आप आएंगे ना वो कवाल गली में, हाँ. तो आपको एक अलग ही दिखेगा. एक पूरा पोर्शन बनाया हुआ इसने, वो गांव देहाती लगता है, छोटा सा. इसका बड़ा शौक है. पिछले कोई जब से अल्लाह ताला ने ये नवाजा, इसकी ज़िद है अब्बू से कि मुझे एक ना साकरो वगैरह में एक प्लॉट दिला दो, मैं फार्म हाउस करके वहीं पर जानवर मारूँ और हफ्ते में 2 दिन वहाँ गुजारूँगा. मतलब इसकी सारी बातें वो वाली. लेकिन हमजा ये इतनी अच्छी बात है, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ जो कल्चरली हमारी सखावत थी, फैमिली सिस्टम था, जो कि अब ख़त्म हो गया है. लेकिन आप लोगों के मैं देखता हूँ कि ये है अभी तक, और जो कि चल रहा है. जैसे वालिद साहब संभाल रहे हैं और आप लोग अभी एक ही साथ रह रहे हो फैमिलियाँ. आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, हो गई है. अच्छा, आपकी भी हो गई है. तो आप तीनों की माशाल्लाह से शादी हुई है, और तो तीन भाभियाँ होंगी, 3 और बच्चे होंगे, फिर माँ बाप हैं, तो एक ज़बरदस्त माहौल होगा घर का. तो ये आप लोग इसको कैरी ऑन करोगे फिर? ये तो अभी शुरू हुआ है. इससे पहले जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो हमारे अब्बा, ताया, चाचा सब ऐसे रहे.
ایک ہی گھر میں رہتے تھے. اسی وجہ سے ہم ایسے ہیں, اسی وجہ سے ہماری اولادیں ایسی رہیں گی. بہت جب ہم لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں نا, اس کے بعد ہماری فیملی جو تایا کی الگ فیملی کا سسٹم ہوا, ہماری الگ فیملی کا سسٹم ہوا, چاچا کی الگ فیملی, کیونکہ جب اتنے سارے لوگوں کو کیسے مینیج کریں گے. تو ابھی اب ہم لوگ ساتھ ہیں نا, تو میں بولتا ہوں کہ وہ کوئی اگر پوچھتا ہے نا, جیسے میرے والد صاحب کو بہت سارے بولتے ہیں برادری میں, ہمارے کمیونٹی میں, کہ یار اس کو بہت دعا ہے, جس طریقے سے اس کے بچے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور یہ اس کو کوئی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا ادا اچھی لگی ہے ان کی, کہ بچے بالکل ایسے ان کے سامنے رہتے, پتہ نہیں ہم کر پاتے جو ان کا حق ہے. تو میں بڑے وثوق سے اس بات کا جواب دیتا ہوں کہ یار اگر تمہیں چیک کرنا ہے کہ کیا ادا پسند آئی ہے, 20 سال پہلے چلے جاؤ اور دیکھ لو کہ میرے ابا اپنے ابا کے ساتھ کیسے تھے. بہت بہترین, بہت بہترین. تو جو چاہتے ہو, اور میں بھی اگر چاہتا ہوں کہ میں اپنے ابا کی جیسی عزت کرتا ہوں, کل کو میرا بچہ شازن میری عزت کرے, تو میں نے جو اپنے ابا کے ساتھ کرنا ہے نا, وہ میرے بچے نے ساتھ کرنا ہے. تو یہ دنیا ہی مقافات ہیں ہمارے. زبردست. آپ میں سے پان کھاتا کوئی؟ نہیں یار. اچھا, تو میں نے سنا ہے وہ پان کھانے سے آواز وغیرہ کچھ اچھی ہو جاتی ہے, کچھ ایسا ہے؟ نہیں یار, جس کی آواز اچھی ہوتی ہے وہ میں نے ایسے بھی دیکھے جو پان کھاتے ہیں اور آوازیں ایسی ہوتی ہیں ان کی, بتاؤ. یہ ایسی کوئی بنائی بھی مت ہے پھر, اس کا مطلب کوئی حقیقت نہیں ہے. باتیں مطلب ایک جیسے یہ 2-3 سال پہلے پان گر رہا ہو منہ سے, گلے میں مالا ہو, وہ قوال کھلائیں گے. اچھا, ایسا کچھ یہ وہی والی پیکیجنگ کی بات ہو گئی, یہ والی کہ لوگوں کو پہلے مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ بھائی قوال آئیں گے تو منہ میں پان ہوگا. میں تو سنگرز کی بات کر رہا ہوں, قوال کو چھوڑ دو, وہ بھی قوال کھانے کا کوئی تعلق. پرانے لوگ جو ہیں وہ پرانے لوگ اپنے کھانے والے پان کی ایک ویلیو ہوتی ہے, پان کی ایک ویلیو ہوتی ہے اگر ایز اے دوائی کھایا جائے نا. میرے دادا کھایا کرتے تھے بڑے, اور اس پان کھاتے ہوئے آپ دیکھیں نا تو ایسا لگے کہ یار اس کو پروٹوکول بولتے ہیں, کہ ان کا وہ قوام نکلے الگ, چاندی کی ڈبیا کھلتی تھی, اس میں پان, اور پھر خوبصورت سا میری دادی وہ بناتی تھی بٹوے میں سے چھالیاں نکلتی تھیں. لیکن وہ پان کا جو ایک سیلون پان ہوتا ہے, اس کا ایک عرق ہوتا ہے, اگر وہ یہاں رکھ لینا اور اگر اس کا عرق آپ کے گلے میں جاتا ہے تو اس کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے. لیکن اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں, اور آپ سامنے والے کا لحاظ بھی نہیں کر رہے, چھینٹے جا رہی ہے, کچھ جا رہی ہے, وہ آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا, اور آپ پان گٹکے والا ہو جائے گا. آواز کا کوئی تعلق نہیں. مطلب آپ اتنے بڑے بڑے سنگر بتاؤ کہ مائیکل جیکسن کون سا پان کھاتا تھا یار. صحیح بات ہے. اچھا, اب آپ لوگوں کا فیوچر میں کیا پلان ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی یور گروپ 5 سال فرام ہیئر, 10 سال فرام ہیئر, کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی یور سیلف, کیا ارادے ہیں؟ یار ارادے تو بہت بڑے بڑے ہیں, جو کہ بچپن سے ہی ہم نے دیکھا ہی, ہمیشہ بڑا آئینہ ہے, ہر چیز میں بڑی چیز دیکھی ہے. تو ابھی بہت سارے پروجیکٹ آنے والے ہیں. مطلب مجھے, ہم تینوں کو سارے بولتے ہیں کہ یار تم کیا, اللہ نے اتنا نام دیا ہوا ہے, اتنا سب کچھ ہے, پھر بھی لگے رہتے ہو, کیونکہ ہمارا ابھی تک وہ سیٹسفیکشن جو ہے نا, جو مقام ہے وہ مقام تو اللہ نے ہی دینا ہے, اور اللہ کو ہی پتہ ہے کتنا مقام ہمارے لیے رکھا گیا ہے. لیکن ہمارا کام ہے محنت کرنا. تو ہم لگے پڑے بہت زیادہ, مطلب بتا رہے نا, وی اون اسٹوڈیو ہم نے اس لیے بنایا تھا ہم تینوں نے, کہ یار وہ تاکہ لوگ آئیں ریکارڈنگ کریں. تو ہماری ریکارڈنگ ختم نہیں ہوتی. ابھی آپ نے دیکھا نا, کال آ رہی تھی, وہ ساؤنڈ انجینئر پہنچ چکا ہے, ہمارے البمس اور ہمارے نئی چیزیں کچھ نہ کچھ ریکارڈ ہوتا رہتا ہے. کچھ نیا آنے والے اگلے سال؟ ابھی کل ہمارا گانا ریلیز ہوا ہے, جو نصرت صاحب کو ہم نے ٹریبیوٹ کیا ہے, اچھا, جانی دور گئے کے نام سے. اچھا, اور بہت سال ایک البم بھی آ رہا ہے. امریکہ میں شاعر ہوتے ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں, ڈاکٹر عبدالرحمان عبد. اوکے, تو ان کی غزلیں ہیں, تو اس سال 2-3 البم ہیں, ان کی غزلوں پہ کام کر رہے ہیں ابھی. تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گا آپ کو. اچھا, ہاں, اوریجنل قوالی کے اندر کہ لکھا انہوں نے اور کمپوز ہم لوگوں نے کیا. اچھا, اور تو بہت ساری چیزیں ہیں یار, کمرشل کا بہت سارا. فلم کے لیے بھی کام چل رہا ہے, جو کہ کانفیڈینشیل ہے, بتا نہیں سکتے. بہت بڑے پاکستانی فلم ہے؟ نہیں, انڈین فلم, یہ بھی نہیں بتا سکتے, لیکن بہت بڑا کام چل رہا ہے. اچھا, انشاءاللہ. زبردست. تو آنے والے وقتوں میں ہم بہت کچھ دیکھیں گے آپ. زبردست. تو اتنی پاپولیرٹی ہو گئی ماشاء اللہ, اتنی چیزیں وائرل ہو گئیں, کتنی فالوئنگ ہے سوشل میڈیا پہ آپ کی؟ سوشل میڈیا کی فالوئنگ کو اصل میں کنسیڈر کرتا نہیں ہوں, ٹھیک ہے, ایمانداری کی بات ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت میری بہت فالوئنگ ہے. بتا رہا ہوں نا کہ ریلز اتنی بن جاتی ہیں, ہر ہمارے گانے پہ ایک یہ دنگ رہ گیا ہوں پہ لاکھوں ریلز بنی ہوئی ہیں. انسٹاگرام پہ میرے تقریباً کوئی 1,00,000-1.25 لاکھ ہوں گے فالوورز. لاکھ میں سے سمجھا 8-10 ہزار لڑکیاں تو ہوں گی. 90,000 لڑکیاں. 90,000 لڑکیاں. ہاں, اب یہ مجھے بتائیے, لڑکیاں 90,000, ابھی ہم دیکھ رہے تھے آپ کے شرٹ پہ کوئی نشان بھی لگے ہوئے تھے, تو کیسے آپ مینیج کرتے ہیں, اور وائف کو گھر میں کس طریقے سے؟ نہیں, یہ نشان تو تیمور نے لگا ہے. نہیں, یہ بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ
دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے جب آپ پاپولر ہو جاتے ہیں, مینیج کرنا سیلیبریٹی بن بہت جاتے ہیں. مشکل ہوتا ہے. اصل میں بات بتاؤں, لوگ بولتے ہیں جیسے ہم ینگ ہیں نا, تو دوست یار جتنے بھی وہ بولتے ہیں یار بڑا فائدہ ہے اس میں, بچیاں وغیرہ. ہاں بڑا فائدہ ہے لڑکی, بہت نقصان ہے. اچھا, میں مزے کی بات بتاؤں, اس میں نقصان کیا ہے کہ اس میں آپ کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے. پتہ ہے میں رات کو چل آؤٹ نہیں کر سکتا ہوں زیادہ, جو نارمل چل آؤٹ کرنا ہوتا ہے نا, مطلب گھومنے چلے گئے, فلانا جگہ چلے گئے, کبھی کچھ کر کے, پتہ نہیں ابھی کہیں جا رہے تھے تیمور عبداللہ, یار چلو چلو چلو, میں یار نہیں جا سکتا. تو اس ٹائپ کی چیزیں نا دیکھنی پڑتی. ایک ہے نا کہ آپ نے کوئی لڑکی کا میسج آیا, ڈی ایم رپلائی کر دیا اور اس سے بات چیت کر لی, تو ایک نارمل بندہ تو بات چیت بھی کر لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کل کو وہ وائرل کر دے اسکرین شاٹ. ہاں یہ مسئلہ ہے. تو بہت زیادہ محتاط رہنا لیکن پڑتا پھر ہے. یہ آپ کے اوپر پولیسنگ کیوں آپ کے والد صاحب نے چھوڑی ہوئی ہے؟ یہ بھائی جو ہمارے آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ امریکہ میں بھی آپ کے پیچھے, شہزاد بھائی, یہ تو سمجھیے ہماری پولیسنگ نہیں ہے, مطلب کہ ہمارے, میں نے سنا تھا کہ آپ کی کچھ ایکٹیویٹیز ایسی رہیں جس کی وجہ سے آپ کے فادر نے ان کو آپ کے ساتھ لگایا کہ جی ان کا خیال رکھنا. نہیں ایکٹیویٹیز تو ایسی ہوئی نہیں, مطلب ہمیں ہمارے ہم کمیونٹی تو کے ان کو بھی ایسے لے کے لوگ, آتے ہیں نا تو بولتے ہیں نماز پڑھو ہمارے ساتھ. ہمارے جو کمیونٹی کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یو ایس میں ہمارے ساتھ تھے اور ہمارے کمرے میں آ گئے, اتفاق سے یہ بھی ہمارے ساتھ تھے اس وقت, ہمارے کمرے میں آ گئے اور میں عشاء پڑھ رہا تھا, عبد القرآن شریف پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے بڑے نا اس سے جنجلاٹ والے انداز, میرے ابا کو نا اکا بولتے ہیں, اکا امریکہ کیوں لے کے آ گئے ان کو, مکہ مدینہ لے کے جاؤ. تو ہمارا تو گھر کا ماحول مطلب ایک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے, جب تک اس نے بچایا ہوا ہے, بچپن سے ہی ہم نے ساری گلیمرس دیکھی. ہاں لیکن بٹ ہم اب سیریس نوٹ پہ, لیکن مشکل تو ہوتی ہوگی نا کہ یہ فیمیل فالوئنگ کو مینیج کرنا. اوبویسلی ناراض بھی نہیں کر سکتے, ایک سوبر طریقے سے ان کو وہ کرنا, تو اور نفس کو بھی کنٹرول کرنا. نہیں اس کا یہی سب سے بڑی بات ہے نا کہ ہم تینوں جب فیلڈ میں آئے تو شادی کر کے آئے الحمدللہ. آپ کو اگر میں آگے شادیوں کا ارادہ ہے؟ اگر میں آپ کو اس کو نہیں بڑے اسٹریٹ فارورڈ لفظوں میں بتاؤں نا, تو ہم تینوں شادی کر کے فیلڈ میں آئے ماشاء اللہ, اپنی اپنی پسند کی تینوں کی شادیاں ہیں. ہمارے والد صاحب نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا تینوں کی پسند کی شادی کو. تو مطلب الحمدللہ والد صاحب نے کوئی ایسی چیزیں چھوڑی نہیں ہیں کہ ہم کسی طریقے سے. لیکن بھائی آج کل تو بھائی جتنے بڑے سیلیبریٹی ہوتے ہیں اتنی زیادہ شادیاں کرتے ہو. نہیں ہمارا ایسا مطلب نہ میرے دادا نے کری, نہ میرے تایا نے کری, نہ میرے ابا نے کری, اور نہ ہم نے کری. چلے ابھی زبردست. تک ہم نے بھی نہیں کری. اب آپ ہمیں ابھی تک جن بول سکتے ہاں اچھی بات ہے, اللہ میاں آپ لوگوں کو خوش رکھے. یہ شہزاد بھائی کہہ رہا تھا دوسری, ان کا ارادہ ہے. شہزاد بھائی ڈالیں گے اس لائن پہ. اچھا جی, اب آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں, کچھ زبردستی سی. اچھا عموماً اختتام رنگ پہ ہوتا ہے یا دھمال پہ ہوتا ہے, تو رنگ کا ماحول نہیں ہے, میں دھمال پہ اختتام کرتا ہوں بس لال سائی کے. دمادم مست قلندر سخی شہباز قلندر, دمادم مست قلندر, سخی شہباز لال میری پت رکھیوں بالا جھولے لالن ہو, لال میری پت رکھیوں بالا جھولے لالن, سندڑی دا سیون دا سخی شہباز قلندر, دمادم مست قلندر سخی شہباز قلندر. چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ, چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ, پنجواں میں بالن آئیو بالا جھولے لالن, او پنجواں میں بالن آئیو بالا جھولے لالن, سندڑی دا سیون دا سخی شہباز قلندر, دمادم مست قلندر سخی شہباز قلندر. زبردست, بہت بہت شکریہ. اب محفل کو ہم اختتام کرتے ہیں. ناظرین, آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ اتنے خوبصورت جوان جنریشن زی کے لڑکے جو کہ ناٹ ایون 30s, آپ میں سے 30s کا بھی نہیں ہے نا کوئی؟ نہیں میں ہونے والا ہوں. ہاں, تو یہ تو بہت ہی ینگ جنریشن کے لوگ ہیں اور ان کی اتنی زبردست اچیومنٹ ہے, اور قوال گھرانے کے یہ سپوت. ہماری یہ پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے. اس قسم کے انٹرسٹنگ لوگ آتے رہیں گے جو کہ ہماری قوم کے لیے, ہمارے ملک کے لیے ایک اثاثہ ہیں, اور جو ایک
ट्रेडिशन को, कव्वाली के ट्रेडिशन को आगे लेकर जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ये इन जैसे नौजवानों की वजह से कव्वाली का ट्रेडिशन कायम और दायम रहेगा और हमेशा हमारा सर बुलंद रहेगा। और क्या कहते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि इन सब के लिए कि मीर कारवां तो हम थे, रूह कारवां तुम हो, हम तो आगाज़ थे तुम अंजाम हो। और आप यकीनन आने वाली नस्लों में और आगे आपके साहबजादे शाहज़ैन और आपके साहबजादे का क्या नाम, इब्राहिम, और इंशाअल्लाह अल्लाह मियां आपके यहाँ भी विलादत करेगा। तो आप लोगों की जनरेशन, आने वाले जनरेशन भी आप ही की तरह इतनी ओबीडियंट, इतनी फर्माबरदार, इतनी इनकिसारी और इतनी ज़बरदस्त गायकी के साथ कव्वाली के ट्रेडिशन को आगे लेके जाएगी। वो बातें तेरी की जानिब से आप सबको नवीद फारूकी का आदाब। हमें आज बहुत खुशी हुई नवीद फारूकी साहब के साथ, जो कि हमारे बहुत ही पुराने करम फरमाओं में से एक है, और इनका जो पॉडकास्ट है वो बातें तेरी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारी जो पॉडकास्ट आने वाली है वो देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं उसमें, और आगे भी बड़े इंटरेस्टिंग गेस्ट आएंगे इसमें। तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। आदाब। आदाब।